ہوم اسکولنگ مین کہ آپ کا بچہ اسکول نہیں جائے گا. آپ گھر پر اس کو ایک ایسا ہولسٹک انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے کہ وہ سیلف لرننگ کرتے ہوئے اپنے جو پوٹینشلس ہیں ان کو نہ صرف ایکسپلور کرے گا بلکہ وہ پینیکل لیول آف لیڈرشپ اچیو کرے گا. وہ گھر پہ رہتے ہوئے سیلف لرننگ کی مدد سے, ایکسپیرینشل لرننگ کی مدد سے وہ ایجوکیشن کے گریٹر گولز کو اچیو کرے گا. میں یہ $1 ملین کی بات کر رہا ہوں کہ میں 9th کلاس کے بچوں سے 10th کلاس کے بچوں سے انٹریکشن کرتا ہوں. میں پاکستان کے برانڈڈ اسکولس میں گیا ہوں, میں ٹاپ کی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, میں پاکستان کے ایک بہت بڑے گروپ آف کالجز کا 1 سال تک برانڈ ایمبیسڈر رہا ہوں. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ 16 سالہ 18 سالہ تعلیم کے بعد ایک میٹرک انٹر کے بچے کو صرف اتنا کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اس ٹاپک پر ایک پیج مجھے ایسے لکھتے ہیں. آپ کمشنر کو ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں کہ جی میری گلی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ میری گلی کی ریکنسٹرکشن کروا دیں. یا آپ ٹی ایم او کو ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں کہ جی ادھر گٹر ابل رہے ہیں اور اس کی صفائی ستھرائی کروائیں. وہ ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا. ہم اپنا موازنہ ہمیشہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ. اب انڈیا کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں سے پڑھنے والے بچے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کوئی گوگل کا سی ای او ہے, کوئی ٹویٹر کا سی ای او ہے, کوئی یوٹیوب کا سی ای او ہے, اور کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ جی جو آئی بی ایم کا سی ای او ہے. تو وہ لوگ گلوبلی اپنی پریزنس دکھا رہے ہیں اور وہ لوگ 21ویں صدی کے چیلنجز کو سمجھتے ہوئے آج اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو اس لیول تک لے کے جا چکے ہیں کہ دیر آئی ٹی انڈسٹری ارنس اپ ٹو $200 billion which is more than the oil exports of Kingdom of Saudi Arabia. ہم بات کرتے ہیں جی اسٹریس کی. او بھائی آج 3 سال 4 سال کا بچہ اسٹریس میں ہے. آج 5 سال کا بچہ اسٹریس کی وجہ سے اس کے چہرے پہ اسمائل گم ہو گئی ہے. اور آج اس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے بچے سوئسائڈ کرنے پہ مجبور ہیں. آج اس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے بچے اپنی جو ہیلتھ ہے اس پہ فوکس نہیں کر پا رہے. بچوں کے پاس اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. اسٹریٹ سکولز میں ان ٹیچرز کو ہائر کیا جاتا ہے جو خود ان گائیڈڈ ہیں. آپ میٹرک پاس انٹر پاس ٹیچرز کو ہائر کر رہے ہیں جن کا کوئی ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے, جن کی کوگنیٹو فیکلٹیز خود اتنی پور ہیں کہ وہ اپنے سبجیکٹ کے بارے میں بھی لیول 1 کو بھی نہیں میٹ کرتی کہ when we talk about the metrics of knowledge, کہ وہ نالج کے لیول 1 کو بھی میٹ نہیں کرتی. جو لرننگ ہے اور لیونگ ہے یہ دونوں پیرلل چلتی ہیں. یہ بڑا $1 ملین کا جملہ ہے کہ لرننگ اینڈ لیونگ یور لائف یہ ایکولی پیرلل چل رہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ لرننگ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ لرننگ کو اپنے لائف اسٹائل سے ڈسکنیکٹ کر دیں. جو آپ کا لائف اسٹائل ہے اسی میں لرننگ چھپی ہوئی ہے. پوری دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں آپ ہارورڈ ہے, آکسفورڈ ہے, ییل ہے, MIT ہے, برکلے ہے, آپ کو وہاں پہ کوئی ایک پاکستانی بھی ماہر فزکس نظر نہیں آتا. آپ کو وہاں پہ میتھمیٹیشین نہیں ملتے. آپ کو وہاں پہ فلسفے کا کوئی پروفیسر نظر نہیں آئے گا. ایوری ویئر دیر از اے ڈومیننس آف چائنیز, امیریکنس اینڈ انڈینس. ہمارے آج بھی اسکولوں کے باہر آپ کو بڑی بڑی بل بورڈس نظر آتے ہیں کہ اتنے بچوں نے A+ گریڈ لے لیا. اور وہ A+ گریڈ لینے کا ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ آپ اپنی میموری اسکلس کو یوز کریں, آپ اپنے لیسنس کو اچھے سے رٹا لگائیں, رٹا لگا کے آپ اپنی پریزنٹیشن اسکلس کو بہتر کریں. اور جو بھی آپ نے روٹ لرننگ کی ہے, جو بھی آپ نے رٹے مارے ہیں, آپ پیپر والے دن جا کے اس کو ریپروڈیوس کر دیں تو آپ بورڈ میں ٹاپ کر سکتے ہیں. ادھر پری نرسری کے بچے کو ایک رپورٹ کارڈ پکڑایا جاتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ بچہ فیل ہے, اس کا سی گریڈ ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ اسکول, وہ ادارہ جو آپ کے بچے کو فیل کرتا ہے وہ خود بہت بڑا فیلئر ہے. دنیا کا کوئی سائنٹسٹ, کوئی مائنڈ سائنٹسٹ آج تک ایک بچے کی انٹلیکچوئل ایبلٹیز کو میئر ہی نہیں کر سکا. وہ اس کی نیورل ڈیولپمنٹ کو نہیں سمجھ سکا. تو آپ ایک ٹیچر سے یہ جملہ سنتے ہیں کہ آپ کا بچہ سلو لرنر ہے, اس کے اندر لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں. کمپیریٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بچے کی پرسنالٹی کو کل کر دیتا ہے. تو آپ آبویسلی یا سٹلی بھی اپنے بچے کا دوسرے کے ساتھ موازنہ مت کریں. اس کے بہت سے نقصانات ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ انکانشیس بائس کا شکار ہوتے ہیں اور انکانشیسلی آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ, ایون اپنے سبلنگس کے ساتھ
انوائس میں آ جاتے ہیں, آپ حسد میں آ جاتے ہیں, آپ ان سے نفرت کرتے ہیں. سوشل سکلز کی جو بنیاد ہے وہ کانفیڈنس ہے. ایک بچے میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے, آپ نے اس کے کانفیڈنس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اس کو کویسچنس کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ سوال نہیں پوچھ سکتا. آپ اس کو خوف کے ماحول میں لرننگ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کانفیڈنس نہیں ہے تو سوشل سکلز کیسے بلڈ ہوں گی؟ یہ کوئی سوشل سکلز نہیں بلڈ ہو رہی کہ ایک بچہ روز ایک ہی کلاس میں جا رہا ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو عرفات ٹاکس. میں ہوں کلینکل سائیکالوجسٹ فریال اسد, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے ہوم اسکولنگ. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈرشپ ٹرینر, لائف کوچ یاسر عرفات. سر, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو ویری مچ فریال, اینڈ ویلکم ٹو دا سیکنڈ سیزن آف آر پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ. آپ کچھ فیملی مصروفیات کی وجہ سے بریک پر تھیں, آپ نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. میری ٹیم, مائی سیلف اور میرے بیٹے آپ کو پوڈ کاسٹ کے سیکنڈ سیزن میں دوبارہ ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اینڈ سر, دا ٹاپک شوز اٹ سیلف کہ وہ کیا ہے, اینڈ بہت ہی ٹرینڈنگ ٹاپک ہے اور آج کل چل بھی بہت رہا ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی یو آر دا پرسن جو ہمیں بڑے اچھے سے بتا سکتا ہے کہ یہ ہوم اسکولنگ بیسیکلی ہوتا کیا ہے. اینڈ دیر آر پیپل جو اس کو فالو کر رہے ہیں, پریفر بھی کرتے ہیں. دیر آر پیپل جو اس کے اگینسٹ بھی ہیں اور اس کو نہیں اتنا کچھ بہتر سمجھتے. سو میں چاہوں گی سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں ہوم اسکولنگ ہوتا کیا ہے, اس کے بعد ہم اس کے ایڈوانٹیجز اینڈ پرکس پہ جائیں گے. سر پلیز بتائیں. اوکے, اچھا, آپ نے تو آتے ہی ڈائریکٹ ایک بڑا ہی اسٹرانگ اوپن اینڈڈ کویسچن فلوٹ کیا ہے. دیکھیں فریال, آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ اس لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ میں اس ٹاپک پر کوئی لاسٹ 1 ایئر سے بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میری کچھ ریسرچ چل رہی تھی, پھر میں کچھ ایجوکیشنسٹ کے ساتھ انٹریکشن میں تھا, اور پھر ایک گلوبل لیول کا ایکسپوجر بھی مجھے ریکوائرڈ تھا ہوم اسکولنگ کے حوالے سے. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں اسٹیج کروں گا کہ ہم ہوم اسکولنگ کے جو ایڈوانٹیجز ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, ان کو ڈسکس کریں. ہوم اسکولنگ یا ان اسکولنگ کے حوالے سے جو ڈفرینٹ مسکنسیپشنس ہیں, متس ہیں, ان کو ڈیبنک کریں, اور ہم اپنے ویورس کو بتائیں کہ جو ایجوکیشن کے گریٹر گولس ہیں ان کو ہم کس طرح اچیو کر سکتے ہیں. اگر ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے تو کیا وہ گریٹر آبجیکٹیوز اچیو ہو رہے ہیں, اور اگر ہم بچے کو ہوم اسکولنگ کرواتے ہیں تو ہم ان گریٹر آبجیکٹیوز کو کس لیول تک اچیو کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میرے پاس اپنے ویورز کے لیے ایک اناؤنسمنٹ ہے, اور وہ اناؤنسمنٹ میں ڈائریکٹ دینا چاہوں گا. السلام علیکم, آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ کے فرسٹ سیزن میں ہمیں بہت سپورٹ کیا. آپ کا جو قیمتی فیڈ بیک تھا, آپ کی جو قیمتی رائے تھی, وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. آپ کی جو اوپینینس ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں کہ ہم ڈیفائن کر سکیں کہ ہمیں اپنے پوڈ کاسٹ کو کن ٹاپکس کے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پوڈ کاسٹ کا سیکنڈ سیزن ہے, اس کو الشفا گروپ آف کمپنیز کے CEO ڈاکٹر سرفراز مغل سپورٹ کر رہے ہیں, بیکاز الشفا گروپ آف کمپنیز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, لیڈرشپ اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ, اور اس ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہی ہم اس پوڈ کاسٹ سیریز کو لے کے چلیں گے, اور کوشش کریں گے کہ جو عرفات ٹاکس پوڈ کاسٹ کا سیکنڈ سیزن ہے, اس میں ہم سائیکالوجی, مینٹل ہیلتھ, پبلک پالیسی اینڈ گورننس, جو سوشل ایشوز ہیں, سوسائٹل فنکشننگ کے ریلیٹڈ ہم کنٹینٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کریں. پھر ہم ایز یوزول IT انڈسٹری اور ای کامرس اور موسٹ امپورٹنٹلی ویب 3.0 کے ریلیٹڈ کنٹینٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ یہ چیزیں آپ کے کوگنیٹیو لینڈسکیپ, آپ کی کوگنیٹیو فیکلٹیز کو بہتر کر سکیں, اور ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں ایک ایسا انٹلیکچوئل ڈسکورس لے کے آئیں کہ جو انٹلیکچوئل ڈسکورس آپ کی انٹلیکچوئل ایولیوشن میں ہیلپ فل ہو سکے. تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں, اور آپ نے ہمیں ہمارے پوڈ کاسٹ میں سپورٹ کرنا ہے, اور آپ کی سپورٹ کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ آپ, ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ہمیں بتاتے رہیں کہ ہم کیسا کام کر رہے ہیں اور ہمارے کام میں امپرووائزیشن کے کون کون سے گرے ایریاز ہیں. سو اب آتے ہیں جی ہوم اسکولنگ کی طرف. تو کیا
پوچھ رہی تھی سر؟ میں چاہ رہی تھی کہ آپ پہلے ایک دفعہ ڈیفائن کر دیں تاکہ سمجھ آ جائے لوگوں کو کہ بیسیکلی ہوم اسکولنگ کیا ہے، پھر ہم اچھا دیکھیں فریال، ایسا ہے کہ جب بھی ہوم اسکولنگ کی بات آتی ہے تو دیر آر لاٹ آف مسکنسیپشنس، اور ہر بندے کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے. میں نے یہ بات اس لیے کی کہ اس پوڈ کاسٹ کو کرنے سے پہلے آئی ٹاک ٹو سو مینی پروفیشنلس، آئی ٹاک ٹو سو مینی پیرنٹس کے جو اپنے بچوں کو ہوم اسکولنگ کروا رہے ہیں یا جو ان اسکولنگ کی فلاسفی کو فالو کر رہے ہیں. پھر بہت سے ایسے ایجوکیشنسٹ ہیں کہ جو خود ایسے انسٹیٹیوشنز رن کر رہے ہیں کہ جو ہوم اسکولنگ کے پیٹرن پہ چلائے جا رہے ہیں. تو اس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں، لیکن جو ایک بڑی ہی کمپریہنسو کمپوزٹ سی ڈیفینیشن جو میں سمجھ پایا ہوں اپنے ایکسپوجر کے مطابق، وہ یہ ہے فریال کہ جب بھی ہم ہوم اسکولنگ کی بات کرتے ہیں تو ہوم اسکولنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو اسی طرح ٹیچ کرنا ہے جیسے وہ ایک اسکول میں جاتا ہے اور اس کو ایک خاص ٹائم پیریڈ میں ٹیچرز ٹیچ کرتی ہیں. ہوم اسکولنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ کا بچہ گھر میں ہوگا اور وہ صبح 8 بجے اٹھے گا، 9 بجے اٹھے گا اور وہ اس کے اسی طرح جو ہے وہ 5-6 سبجیکٹس کے پیریڈس ہوں گے، آپ اس کو پڑھائیں گے یا ٹیوٹرز پڑھانے آئیں گے. جب بھی ہم ہوم اسکولنگ کی بات کرتے ہیں تو ہوم اسکولنگ مین کہ آپ کا بچہ اسکول نہیں جائے گا، آپ گھر پر اس کو ایک ایسا ہولسٹک انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے کہ وہ سیلف لرننگ کرتے ہوئے اپنے جو پوٹینشلس ہیں ان کو نہ صرف ایکسپلور کرے گا بلکہ وہ پینیکل لیول آف لیڈرشپ اچیو کرے گا. وہ گھر پہ رہتے ہوئے سیلف لرننگ کی مدد سے، ایکسپیرینشل لرننگ کی مدد سے وہ ایجوکیشن کے گریٹر گولز کو اچیو کرے گا. اب اگر میں اس کو آن اے ویری سمپل نوٹ ڈیفائن کروں تو اٹ مینس کہ آپ کا بچہ اسکول نہیں جا رہا، آپ کا بچہ گھر پر ہے، اور گھر پر رہتے ہوئے وہ ایکسپیرینشل لرننگ کی مدد سے، وہ سیلف لرننگ کی مدد سے وہ اپنی کریٹیوٹی کو، ریشنالٹی کو، کرٹیکل تھنکنگ کو، پرابلم سالونگ ایبلٹیز کو وہ نرچر کر رہا ہے. وہ ایک کیریکٹر فل انسان بن رہا ہے، وہ اپنے کانفیڈنس کو نرچر کر رہا ہے، اور وہ ایک ایسی پرسنالٹی بن رہا ہے کہ جو سیلف ایکچولائزڈ ہے، جو اپنی زندگی کے مقصد کو اچیو کر لے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ ڈزنٹ مین کہ جی آپ نے بچے کو اسی طرح کتابیں کھول کے اس کو رٹے لگوانے ہیں، اس کو آپ نے سبجیکٹ وائز پڑھانا ہے، اور پھر آپ نے اس کو ایک فریم ورک میں رہتے ہوئے بتانا ہے کہ جی اتنے بجے تمہاری بریک ہوگی. اٹس سمپل مین کہ جس طرح آپ ایک نارمل زندگی جیتے ہیں، نارمل زندگی میں رہتے ہوئے آپ نے بچے کو ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے کہ وہ سیلف لرننگ کی طرف آئے اور سیلف لرننگ سے وہ ایجوکیشن کے گریٹر گولز کو اچیو کرے. صحیح ہو گیا سر، بڑا ایک سمپل اور کلیئر وے میں. اچھا ویسے یہ سمپل نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. جو میں نے آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں کہی ہیں نا، تو وہ لوگ کہ جن کا کوگنیٹو لینڈسکیپ تھوڑا رچ ہے، جو ان چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں ان کو سمجھ آئے گی. لیکن میں اس کو تھوڑا سا نا مزید سمپل کر دیتا ہوں. ہاں وہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بیہائنڈ دا سین یو آر ٹاکنگ کہ ہمارے کچھ یوٹیوب پہ، انسٹا پہ اور موسٹ امپورٹنٹلی ٹک ٹاک پہ ایسے ویورس ہیں کہ جن کی طرف سے بڑا یہ ایک پرزور مطالبہ ہے کہ جی یاسر عرفات صاحب آپ اپنے پوڈ کاسٹ میں انگلش کے الفاظ نہ یوز کیا کریں، آپ اس کو چیزوں کو سمپلی ڈیفائن کیا کریں. تو اگر میں سمپلی ڈیفائن کروں گا تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ ایجوکیشنسٹ ناراض بھی ہو جائیں، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے ہیں. ہوم اسکولنگ مین کہ آپ نے اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجنا. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو گھر میں ایک ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ دینا ہے کہ آپ کا بچہ جیسے ایک نارمل لائف میں آپ سیکھتے ہیں کہ آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے، آپ نے گاڑی کیسے پارک کرنی ہے، آپ نے شاپ کیپر سے کوئی چیز کیسے پرچیز کرنی ہے، آپ نے اپنی سیلف مینٹیننس کیسے کرنی ہے، آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ نے قرآن کیسے پڑھنا ہے، آپ نے ساکس کو کیسے پہننا ہے، آپ نے شوز کے لیسز کو کیسے بائنڈ کرنا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ ایکسپیرینشل لرننگ سے سیکھتے ہیں. تو آپ گھر میں ایک ایسا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں اپنی سپرویژن میں کہ بچہ ایکسپیرینشل لرننگ کی مدد سے سیکھتا ہے. تو آگے ہم مزید اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کے میجر کمپوننٹس کیا ہیں. یہ جو ہم ہولسٹکلی بچے کی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ایک بچہ
ایجوکیشن کے گریٹر گولز کو اچیو کر سکے. تو وہ کون کون سے چیزیں ہیں, کون کون سے امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں کہ ان کمپوننٹس کی مدد سے ایک بچہ گھر میں رہتے ہوئے ایجوکیشن کے گریٹر گولز کو اچیو کر سکے گا. اوکے سر. اچھا سر, آپ نے کہا کہ مطلب جیسے ہم ایکسپیرینشیل اس کو فالو کرتے ہوئے ہم بچے کو ساری چیزوں کو سکھاتے ہیں اور سارا کچھ, اینڈ ڈیفینیٹلی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسکول سے اگر باہر ہے تو وہ بکس وغیرہ سے ہٹا دیں گے ہم ان کو, بٹ بکس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو پریکٹیکلی یا وہ آپ کو ایز اے ماڈل اپنے پیرنٹ کو یا جو بھی اس کو وہ چیزیں پڑھا رہا ہے اس کو فالو کرے گا. سر میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہوم اسکولنگ کے لیے واٹ از دا بیسک کرائٹیریا فار اٹ, کہ بچے کے لیے یا جس نے اس کو ہوم اسکول کرنا ہے, ویدر اٹ بوتھ پیرنٹس یا مدر ہے یا فادر ہے یا کوئی اور فگر ہے, ان کے لیے بیسک کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ کون ایسا فگر ہے جو پورا اس کرائٹیریا پہ اترے اور وہ بہتر طریقے سے اس کو ہوم اسکول کر سکتا ہے؟ اوکے, آئی تھنک یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پری ریکوزٹس فار ہوم اسکولنگ. اچھا دیکھیں فریال, ایسا ہے کہ بہت سے پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ کسی اسکالر کو سنا, کسی ایجوکیشنسٹ کو سنا اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچے کو ہوم اسکولنگ کروائیں گے اور ہم اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجیں گے. لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میرا فہم ہے, میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ سب سے پہلے اگر ہم ڈیفائن کریں کہ کن پیرنٹس کو ہوم اسکولنگ کی طرف آنا ہے, کہ وہ پیرنٹس کے جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے کسی بھی وجہ سے, یا وہ اس سسٹم سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کے بجائے گھر پہ بچے کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں, تو ان کو خود سے سوالات پوچھنے ہیں کہ کیا میرے گھر میں یہ انوائرمنٹ ہے, کیا میرے اندر یہ ایٹریبیوٹس ہیں کہ میں اپنے بچے کو ہوم اسکولنگ کروا سکوں. اب وہ پری ریکوزٹس ہیں. پری ریکوزٹس میں پہلی چیز ہے کہ آپ کو فادر کو مدر کو خود سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا میرے اندر ایک برننگ ڈیزائر ہے, کیا میں اتنا کمپیشنیٹ ہوں, کیا میں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں اگر اپنے بچے کو گھر میں رکھوں تو میں اس کو ٹائم دے سکوں. اگر آپ اپنے بچے کو ٹائم نہیں دے سکتے تو کبھی بھی آپ ہوم اسکولنگ کی طرف نہ آئیں. دیکھیں, میں نے فریال آپ سے پہلے کہا کہ بہت سے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہوم اسکولنگ کا مطلب ہے کہ بچے کو اسکول نہیں بھیجنا, بچے کو گھر میں ہی آپ نے ٹیوٹر رکھوا دیے ہیں اور وہ ٹیوٹر آ رہے ہیں, ایک آ رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, تیسرا آ رہا ہے, وہ آ کے آپ کے بچے کو ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھا رہا ہے. سب سے پہلا جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ پری ریکوزٹ ہے, اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کے اندر ایک برننگ ڈیزائر ہو کہ میں اپنے بچے کو ایک ایسا کامیاب انسان بنانا چاہتا ہوں کہ جو ایک کیریکٹر فل انسان ہو, جو سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جائے, ایک ایسا انسان بنے کہ جس کی جو کرٹیکل تھنکنگ ہے, پرابلم سالونگ ایبلٹیز ہیں, وہ پراپر نرچر ہوں, جو اپنے پوٹینشیلس کو ایکسپلور کرتے ہوئے زندگی میں بڑی کامیابیاں سمیٹ سکے. سو اس کے لیے آپ کے پاس برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے کہ میں اپنے بچے کو ہوم اسکولنگ کرواتے ہوئے اس کے لیے ٹائم وقف کر سکتا ہوں. تو پہلا تو یہ امپورٹنٹ ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرا گھر جو ہے وہ ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ رکھتا ہے. لیٹس سے کہ جی ایک جوائنٹ فیملی ہے, جوائنٹ فیملی میں ساس بہو کے جھگڑے, نند بھابھی کے جھگڑے, مار کٹائی, پٹ سے آپا, اور مطلب آپ ایک دوسرے پہ شاؤٹ کر رہے ہیں, جو انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ہے, میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے ہیں, آپ بچوں پہ شاؤٹ کر رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ چلیں مطلب اسکول میں اگر 6-7 گھنٹے بچہ رہتا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ آپ کے اس وائلنس سے بچا رہتا ہے, رائٹ. وہ جو آپ کی وائلنس سے, آپ کے لڑائی جھگڑوں سے جو بچے کو ہر لمحہ ایک ٹراما ملنا ہے, اس سے بہتر ہے کہ بچہ اسکول میں چلا جائے. تو اگر آپ کا گھر ایک ایسا گھر ہے کہ جہاں پہ پیس ہے, جہاں پہ امن ہے, جہاں پہ رشتوں میں ایک کنیکٹیوٹی ہے, جہاں پہ رشتوں میں ایک ایموشنل بانڈنگ ہے, تو پھر آپ اپنے بچے کو ہوم اسکولنگ کروا سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں پیرنٹس کا خود کیریکٹرفل ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں فریال, آئی آلویز ٹاک اباؤٹ کہ دنیا میں کوئی بھی جو بچہ ہے نا وہ خود بخود ہی سیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ نے اس کے برین کو اسٹرکچر ہی اس طرح کیا ہے, اس کی برین ڈیولپمنٹ ہی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ خود بخود سیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے وہ جان ہالٹ ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ 2-2.5 سال کے بعد
لینگویجز سیکھتا ہے. اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ایک بچے کے اندر اتنی ایبلٹیز ہیں کہ وہ 40 لینگویجز سیکھ سکتا ہے اپنی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو کسی اسکول کے حوالے کرتے ہیں تو اس کی جو انیٹ کریٹیوٹی ہے, اس کی جو کرٹیکل تھنکنگ ہے, پرابلم سالونگ ایبلٹیز ہیں, یا جو اس کا کانفیڈنس ہے, وہ نرچر ہونے کی بجائے وہ پیرش ہو جاتا ہے, وہ ڈکلائن کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی جان ہارٹ نے. وہ کہتا ہے کہ ویسے تو 2-2.5 سال کے بعد ایک بچہ بولنا سیکھ جاتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی زبان بولتا ہے, مادری زبان بولتا ہے. لیکن اگر یہ کام بھی کسی اسکول کو سونپا جاتا ہے تو دنیا کے آدھے بچے گونگے رہ جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی ہم سیلف لرننگ کی بات کرتے ہیں تو رب کی ذات نے ایک بچے کو انتہا درجے کا پوٹینشیل عطا کیا ہوتا ہے. دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ انتہا درجے کا ذہین ہوتا ہے, وہ انتہائی ٹیلنٹڈ ہوتا ہے, انتہائی قابل ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس بچے کو ہولسٹکلی ریز نہیں کرتے تو اس کی جو انیٹ کریٹیوٹی ہے, کرٹیکل تھنکنگ ہے, پرابلم سالونگ ایبلٹی ہے, اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ نرچر نہیں ہو پاتا. اور اگر آپ نے ہوم اسکولنگ کرنی ہے تو اس کا جو تیسرا پری ریکوزٹ ہے کہ آپ کو خود رول ماڈل بننا پڑے گا. چونکہ بچے 2 طریقے سے سیکھتے ہیں, یا بچے ایکٹیو ٹیچنگ سے سیکھتے ہیں کہ لیٹ سے ابھی یہ موسیٰ عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اپنے ریلیکس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر میں ان کو ابھی اس پوڈ کاسٹ کے دوران یہ کہوں کہ موسیٰ عیسیٰ پلیز بیٹا آپ اپنے پوسچر کو ٹھیک کریں, تو اٹ مینس کہ میں نے ان کو ایکٹیو ٹیچنگ کی ہے. لیکن ایکٹیو ٹیچنگ سے موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ بچے ماڈلنگ سے سیکھتے ہیں. جب ہم ماڈلنگ سے سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو وہ جو میں ایکسپیرینشیل لرننگ کی بات کر رہا تھا, یا میں اس لرننگ کی بات کر رہا تھا جو سیلف لرننگ ہے, تو اس میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچے آپ کی باتوں سے زیادہ, آپ کے کہے سے زیادہ آپ کے کیریکٹر سے, آپ کے ایکٹ سے سیکھتے ہیں. لائک میں گاڑی کس طرح پارک کر رہا ہوں, میں شاپ کیپر سے کس طرح بات کر رہا ہوں, میں کس طرح نیگوشیٹ کر رہا ہوں, میں بڑوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتا ہوں, میں چھوٹوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتا ہوں, میں شاپنگ کیسے کرتا ہوں, میں اپنے سارے دن کی روٹین میں کیا کیا کرتا ہوں, میری سارے دن کی روٹین کیا ہے, میں واک کرتا ہوں نہیں کرتا, میرا کوئی می ٹائم ہے, میری جو پروفیشنل لائف ہے وہ کیسی ہے, میری جو پرسنل لائف ہے, میری جو اپنی پارٹنر کے ساتھ ایک بانڈنگ ہے وہ کیسی ہے, میرا اس کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے, میرے جو انٹیمیٹ ریلیشنس ہیں میں ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرتا ہوں, میں راہ چلتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرتا ہوں, میں اپنی پرسنالٹی کو کیسے کیری کرتا ہوں, میں ایک فقیر کے ساتھ کیسے بیہیو کرتا ہوں. آئی مین کہ چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کے بڑی سے بڑی بات تک جو ہے وہ بچے آپ کے ایکٹ سے آپ کو دیکھ کے آپ کو کیا کرتے ہیں, کاپی کرتے ہیں. تو جو اس کا تیسرا پری ریکوزٹ ہے, اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کو اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے, اور بچے ماڈلنگ سے سیکھتے ہیں. تو اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک کیریکٹرفل انسان ہیں, آپ ایک سلجھے ہوئے انسان ہیں, اور آپ بہتر انداز میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر فوکس کر سکتے ہیں, تو پھر آپ اس طرف آئیں. اچھا, اس کی جو چوتھی پری ریکوزٹ ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ ہے کہ جی پیرنٹس خود بھی ایجوکیٹڈ ہوں. اچھا, اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس خود بھی ایجوکیٹڈ ہوں, ان کی جو اس میں فلسفہ ہے یا جو ان کا کوگنیٹو ہے وہ اس بات کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہے کہ اگر آپ خود ایجوکیٹڈ ہوں گے تو آپ بہتر انداز میں بچوں کی جو ڈیولپمنٹل نیڈس ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپ ان کی نیڈس کو ہولسٹکلی پورا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خود ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ چیزیں, وہ گرے ایریاز جس کی وجہ سے آپ نے بچوں کو گھر میں بٹھایا تھا وہ پھر بھی ایڈریس نہیں ہو پائیں گے. اور دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھے لکھے تو یہ میٹر نہیں کرتا. اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے,
آپ کی فیملی بانڈنگ اچھی ہے, آپ کا جو فیملی ویب ہے وہ اسٹرانگ ہے, تو بچے فیملی کنیکٹیوٹی سے, فیملی بانڈنگ سے, کنڈیوسیو ہوم انوائرمنٹ سے زیادہ سیکھتے ہیں. چونکہ جو لرننگ ہے اور لیونگ ہے یہ دونوں پیرلل چلتی ہیں. یہ بڑا $1 ملین کا جملہ ہے کہ لرننگ اینڈ لیونگ یور لائف یہ ایکولی پیرلل چل رہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ لرننگ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ لرننگ کو اپنے لائف اسٹائل سے ڈسکنیکٹ کر دیں. جو آپ کا لائف اسٹائل ہے اسی میں لرننگ چھپی ہوئی ہے. تو اگر آپ کے گھر میں کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے, فیملی ویب اچھا ہے اور ایک اچھا آرگینک لائف اسٹائل ہے, تو آرگینک لائف اسٹائل فلفلڈ لائف اسٹائل میں رہتے ہوئے بچہ خود بخود سیکھ رہا ہوتا ہے. اس میں پیرنٹس کا ایجوکیٹڈ ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں. ویل سر, مطلب بڑے اچھے سے ہوم اسکولنگ اور اس کے کرائٹیریاز اور وہ جو سارے پوائنٹس آپ نے بتائے ہیں, 4 پوائنٹس آپ نے بتائے ہیں, وہ ہم نے ڈسکس کیے اینڈ آئی ہوپ کہ وہ بڑے سارے لوگوں تک سمجھ بھی آ جائے. اچھا, اگر مجھے نا تھوڑا سا فیل ہو رہا تھا کہ میں نے بڑی نا اسکیل قسم کی ٹاک کر دی ہے, تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو 4 لائنوں میں بتا دوں کہ پری ریکوزٹس کیا ہیں, پھر آپ اگلی بات پوچھ لیں اف یو الو می. اوکے, اچھا میں اس میں ڈائریکٹ ویورس کے ساتھ ہی, اچھا بھائی دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ نے ہوم اسکولنگ کی طرف آنا ہے, تو سب سے پہلے آپ نے خود سے سوال کرنا ہے کہ کیا میرے گھر میں کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے. کنڈیوسیو انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے نہیں ہیں, چاہے وہ انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ہے, آئی مین میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ہیں, یا اماں ابا کے ساتھ, یا ساس بہو نند اور اس قسم کے جو ٹاکسک کیریکٹرس ہیں جو ٹپیکل فیملیز میں یہ چیزیں چلتی ہیں, تو وہ چیزیں اگر گھر میں ہو رہی ہیں اور آپ بچے کو ہوم اسکولنگ کروا رہے ہیں تو وہ چیز بچے کے لیے ایک بہت بڑا ٹراما ہوگی, اور ایسے بچے پھر ایموشنلی بہت انسٹیبل ہوتے ہیں. تو آپ نے فرسٹ آف آل تو کنڈیوسیو ہوم انوائرمنٹ کو دیکھنا ہے. سیکنڈ تھنگ از کہ کیا آپ ایک فلفلڈ اور آرگینک لائف جی رہے ہیں. آپ کا جو لائف اسٹائل ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بچے کی ہولسٹک نیڈس کو پورا کر سکے, جو بچے کی ڈیولپمنٹل نیڈس کو ایڈریس کر سکے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اتنا ایجوکیٹ ہونا چاہیے کہ آپ بچے کے جو ایجوکیشن کے گریٹر گولس ہیں اس کو کہیں نہ کہیں ایویلیویٹ کر سکیں کہ کیا میرا بیٹا میری بیٹی کی جو کریٹیوٹی ہے, ریشنل تھنکنگ, پرابلم سالونگ ڈیولپ ہو رہی ہے, نرچر ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی تھی, اٹ واز آل اباؤٹ کیا تھا بھائی, ایکسپیرینشیل لرننگ. اور ایکسپیرینشیل لرننگ میں آپ بچے کو فیلڈ ٹرپس کروا سکتے ہیں, آپ اس پہ پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ اتنے کیریکٹرفل انسان ہیں کہ آپ کا بچہ ماڈلنگ کرتے ہوئے, آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے ایکٹ سے سیکھے اور وہ ایک کیریکٹرفل انسان بن سکے. اب آپ پوچھیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے ڈسکس بھی کیا, جب ہم نے ڈیٹیل میں بات کی کہ ایک تو ہم کمپیریزن بھی بہت کرتے ہیں, جیسے آپ نے بھی یہ بات کی کہ ایوری پرسن ہیز یونیک کوالٹیز, یونیک کریکٹرسٹکس, ٹریٹس ہیں, اور وہ اٹ سیلف یا اپنے آپ میں ایک یونیکنیس اس میں ہے, تو ہم کمپیریزن تو کر بھی نہیں سکتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی ہم نے اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا ہوم اسکولنگ میں یا کسی بھی قسم کی لرننگ میں کہ ہم بچے کو دیکھیں کہ وہ کتنا خود گرو کر سکتا ہے, لائک اس میں کتنے وہ پوٹینشیل ہے. دوسرا سر, جیسے ہم نے یہ بھی بات کی کہ دیر آر پیپل, جو ایک کرائٹیریا آپ نے بتایا تھا کہ جس میں پیرنٹس کا ایجوکیٹڈ ہونا, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہوم اسکولنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹویٹر گھر میں لگوا دو یا کسی ٹیوشن والی باجی کے پاس آپ ان کو بھیج دو, کوئی یہ مطلب نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس یا کوئی بھی ایک پیرنٹ ان کو پورا ٹائم دے گا. بٹ اگین وہ بھی ایسے لوگ ہیں جو اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, ان کو آئیڈیا نہیں ہے, بٹ فار سیورل ریزنس, کوئی سیفٹی پرابلمس ہو سکتے ہیں, کوئی انسٹیٹیوٹ کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے, وہ جی ہوم اسکولنگ کروانا چاہ رہے ہیں بٹ وہ خود ایجوکیٹڈ نہیں ہے, تو پھر ان کو کیا یہ ٹویٹرز اور یہ سارا ان کا سپورٹ لینا وہ پھر ہاں, یہ آپ نے بڑا اچھا $1 ملین کا کویسچن کیا ہے. اچھا, آپ نے 2-3 پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں, تو میں 1 by 1 ان کو ایڈریس کرتا ہوں. دیکھیں فریال, ایسا ہے کہ پہلا پوائنٹ آپ نے کہا ہے کہ کمپیریٹیو مائنڈ سیٹ. دیکھیں میری بات یاد رکھیے گا کہ ہم اگر پیرنٹل لیول پہ دیکھیں تو بہت سے پیرنٹس کمپیریٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنے ہی بچوں میں یا اپنے بچوں کا اپنے ان کے کزنس کے ساتھ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس نے A+ گریڈ لیا, آپ کا B گریڈ ہے, وہ میڈیکل کالج میں چلا گیا اور آپ ابھی FA میں پھنسے ہوئے ہیں. تو کمپیریٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بچے کی پرسنالٹی کو کل کر دیتا ہے. تو آپ آبویسلی یا سٹلی بھی اپنے بچے کا دوسرے کے ساتھ موازنہ مت
مت کریں. اس کے بہت سے نقصانات ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ انکانشیس بائس کا شکار ہوتے ہیں اور انکانشیسلی آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ایون اپنے سبلنگس کے ساتھ انوائس میں آ جاتے ہیں, آپ حسد میں آ جاتے ہیں, آپ ان سے نفرت کرتے ہیں اور وہ نفرت آپ کے رویوں میں کہیں نہ کہیں ریویل ہو رہی ہوتی ہے. دوسری چیز جو آپ نے کمپیریزن کی ڈسکس کی ہے, میرے خیال سے اگر پیرنٹس ایجوکیٹڈ ہیں یا پیرنٹس کو ہوم اسکولنگ کی امپورٹنس کا پتہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ہوم اسکول کروانا ہے, تو وہ ایٹ لیسٹ گھر کے اندر بچے کا موازنہ دوسروں سے نہیں کریں گے. لیکن ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ چیز تو اسکول میں تو ہر روز ہوتی ہے. اسکول میں تو آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ گریڈس کی مدد سے, مارکس کی مدد سے بچوں کو ریویل کروایا جاتا ہے, بچوں کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ اس نے فرسٹ پوزیشن لی ہے, اس نے سیکنڈ لیا ہے, اس نے A+ گریڈ لیا ہے, B گریڈ لیا ہے, طلحہ جو ہے وہ علی سے بہتر ہے, موسیٰ عیسیٰ سے بہتر ہے. تو کلاس میں باقاعدہ ایک بچے کو کھڑے کر کے کلیپ کروائی جا رہی ہے اور باقی بچے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی پرفارمر کے لیے تو کلیپ ہو رہی ہے, میرے لیے کیا ہو رہا ہے. تو ہم بچے کی جو انڈیویجویلٹی ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. اس حوالے سے وہ فریمز آف مائنڈ بڑی اچھی کتاب ہے ہاورڈ گارڈنر کی, جس میں اس نے ڈفرینٹ انٹیلیجنسز کے بارے میں بتایا. میں آلریڈی اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں ان ٹائپس آف انٹیلیجنس کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ کسی اسپیسیفک انٹیلیجنس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. کسی کے اندر وربل انٹیلیجنس ہے, کسی کے اندر انٹراپرسنل انٹیلیجنس ہے, کسی کے اندر انٹرپرسنل انٹیلیجنس ہے, کسی کے اندر ایگزسٹینشیل ہے, کسی کے اندر کانستھیٹک ہے, کسی کے اندر میوزیکل ہے, کسی کے اندر اسپیشل انٹیلیجنس ہے. سو ہر بچہ ایک اسپیسیفک انٹیلیجنس کے ساتھ پیدا ہوا ہے. تو سب سے زیادہ جو موازنہ ہے, جو کمپیریزن ہے, وہ تو اسکولس کے اندر ہوتا ہے. سو آئی تھنک کہ جب بھی ہم ہوم اسکولنگ اور جو کنونشنل اسکولنگ کی بات کریں گے تو کنونشنل اسکولنگ از ورسٹ ان دیٹ وے وین اٹ کمز اباؤٹ میکنگ کمپیریزن بٹوین یور کڈس. یہ چیز ہے. اور دوسری بات آپ نے کیا پوچھی تھی؟ دوسرا میں نے پوچھا تھا کہ پیرنٹس جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں ان کو تو سپورٹ لینا پڑے گا, ان کو سپورٹ لینی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں فریال, میں نے یہ بات کہی کہ اس حوالے سے دو آراء پائی جاتی ہیں. پہلی آراء یہ ہے کہ وہ پیرنٹس جو ایجوکیٹڈ ہیں دے وڈ بیٹر انڈرسٹینڈ کہ اگر انہوں نے اپنے بچے کو میتھس کروانا ہے, سائنس پڑھانی ہے, انگلش پڑھانی ہے, اردو کی ریڈنگ کروانی ہے, رائٹنگ کروانی ہے, تو وہ گھر میں اپنے بچے کو خود ٹائم دے سکتے ہیں بچے کی اپنی کنوینئنس کے مطابق. لیکن اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو دیر آر ایگزامپلس کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی ٹیوٹر کو, کسی ایکسپرٹی کو ہائر کرتے ہیں اور آپ کو ہائر کرنا پڑتا ہے. دیکھیں آپ کے بچے کی جو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں, آپ کے بچے کی جو ایجوکیشن ہے, وہ ہم اس کو ڈفرینٹ سٹیجز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک سٹیج وہ ہے کہ جس میں آپ نے بچے کو اپنا ٹائم, اپنی توجہ, اپنا پیار, محبت, شفقت دینے کے علاوہ کچھ نہیں دینا ہوتا. یہ وہ ٹائم ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی پہلے 3 سے 4 سال. یہ پہلے 3 سے 4 سال آپ کے بچے کی زندگی کے موسٹ امپورٹنٹ ایئرس ہیں کہ جس میں آپ نے بچے کو صرف پیار, محبت, شفقت اور توجہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں دینا, اور آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں کاپی پینسل کتاب پکڑائیں. آپ نے صرف اس کو ایک بادشاہ کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. جیسے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو تو ٹریٹ ہم لائک اے کنگ, رائٹ, اور جب وہ 7 سال سے 14 سال کا ہو تو ٹریٹ ہم لائک اے سرونٹ, اور جب وہ 14 سال سے ابو ہو تو ٹریٹ ہم لائک این ایڈوائزر. اب وہ آپ کا مشیر ہے. تو ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے, لیکن جو آپ کے بچے کے پہلے 3 سے 4 سال ہیں اس وقت تو آپ نے کسی بھی صورت اس کے ساتھ پڑھائی لکھائی کی بات نہیں کرنی. آپ نے اس کو اپنا لمس دینا ہے, آپ نے اس کو پیار کرنا ہے, آپ نے اس کی جو چھوٹی چھوٹی نیڈس ہیں اس کو پورا کرنا ہے, اور آپ نے بس اس کو کہانیاں سنانی ہیں. یو کانٹ امیجن کہ جب آپ اپنے بچے کو کہانیاں سناتے ہیں تو کہانیاں بچے کی کریٹیوٹی کو, امیجینیشن کو, اس کی لینگویج اسکلس کو کتنا بلڈ کرتی ہیں. میرے پاس بہت سے پیرنٹس آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے, آپ کے پاس بھی آتے ہیں, آپ خود بھی کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, تو
میں چونکہ فادرہڈ میں ہوں, پھر بچے بھی کہیں نہ کہیں سوشلس پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی میرا بچہ جو ہے نا وہ صحیح سے بات نہیں کر پاتا, وہ الفاظ اچھے سے نہیں بول پاتا. میں ان سے کہتا ہوں کہ 2 کام کریں. ایک کام تو یہ ہے کہ اپنے بچے کو کہانیاں سنائیں, اسٹوریاں سنائیں. یو کانٹ امیجن کہ جب آپ اپنے بچے کو اسٹوریاں سناتے ہیں, اور اسٹوریاں آپ نے سنڈریلا کی نہیں سنانی, اسٹوریاں آپ ایسی سنائیں کہ جس میں کوئی مورل کیریکٹر ہو. آپ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ڈسکس کریں, آپ ڈسکس کریں ان کا چائلڈہڈ کیسا تھا, ان کی جوانی کیسی تھی, ان کا لڑکپن کیسا تھا, وہ کیسے اسٹیٹمنٹ تھے, کیسے بزنس مین تھے, کیسے انٹرپرینیورس تھے, کیسے اسٹریٹجسٹ تھے, کیسے وہ ایک فوجی کمانڈر تھے. تو آپ ان کی زندگی کے جب ڈفرینٹ ایکسپیکٹس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ایک تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ وہ مدینے کی گلیوں کی امیجنیشن کر رہے ہیں, آپ ایک ایسی پرسنالٹی کو امیجنیٹ کر رہے ہیں کہ جو کائنات کی سب سے عظیم پرسنالٹی ہے. جیسے وہ مائیکل ہارٹ اپنی کتاب دی 100 میں بتاتا ہے کہ جب اس نے وہ کتاب لکھی کہ دنیا کی ٹاپ 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز کون سی ہیں, تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کائنات کی سب سے موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹی ہے. تو جب آپ کہانیوں میں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, جب آپ اپنے بیٹیوں کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کریں گے, حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کریں گے, جب آپ صحابیات کا ذکر کریں گے, جب آپ دنیا کی جو بڑی بڑی انفلوئنشل لیڈیز ہیں جنہوں نے ہیومینٹی کو کنٹریبیوٹ کیا, جب آپ ان کا ذکر کریں گے تو آبویسلی بچوں کو ایک انسپریشن ملے گی. اور پھر آپ چھوٹی چھوٹی مورل سٹوریز کو ڈسکس کریں. جیسے آپ دیکھیں نا, ہم بچپن میں تھے تو ہم نے وہ کچھ ایسی مورل سٹوریز پڑھی کہ جی وہ ایک لکڑہارا تھا اور وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا, تو اس کا کلہاڑا جو ہے وہ پانی میں گر گیا. آپ نے سنی ہوئی ہے یہ سٹوری؟ کیوں بھائی عیسیٰ, آپ نے بھی سٹوری سنی ہوئی ہے. پھر وہ ایک وہ تھا چرواہا, شیفرڈ تھا, تو وہ لوگوں کو کہتا تھا جی شیر آ گیا, شیر آ گیا. تو پھر وہ ایک سٹوری تھی جی پیاسا کوا اور خرگوش اور کچھوا. تو دیکھیں ان تمام سٹوریز میں بچے کس طرح امیجنیشن کی طرف جا رہے ہیں, ان کی لینگویج سکلز کتنی امپروو ہو رہی ہیں, اور پھر اس میں کوئی مورل کیریکٹر مل رہا ہے, مورل لیسن مل رہا ہے کہ جی جھوٹ نہیں بولنا, مورل لیسن مل رہا ہے کہ ایمانت داری, آنیسٹی, انٹیگریٹی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. مورل لیسن یہ آپ کو مل رہا ہے کہ جی جو کنسسٹنسی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, شارٹ کٹ امپورٹنٹ نہیں ہے. تو یہ جو مورل سٹوریز ہیں یہ بچے کی لینگویج سکلز کو بلڈ کرتی ہیں. دوسرا میں پیرنٹس سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ اچھے سے بات نہیں کر پاتا تو فار گاڈ سے کہ آپ ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کرتے ہوئے, آپ اوور پیمپرنگ کے چکر میں بچے کے ساتھ لاڈ پیار کرتے ہوئے آپ الفاظ صحیح سے ادا نہیں کر پاتے. فار ایگزامپل میرے بیٹے نے روٹی تھانی ہے, پانی پینا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ لاڈ پیار میں الفاظ صحیح سے ادا نہیں کر پاتے. تو آپ اپنے بچے کے ساتھ جب بھی بات کریں, تو میں لاسٹ ایک پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ فریال آپ اس سے اس انداز میں بات کریں کہ جب جیسے آپ کسی اپ اسکل لیول میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی ڈیلیگیٹ سے بات کر رہے ہیں, آپ پرائم منسٹر آف پاکستان سے بات کر رہے ہیں, آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بات کر رہے ہیں, آپ آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. آپ کا بچہ آرمی چیف ہے, ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, اور آپ اس کو بڑے ہی رسپیکٹلی سن رہے ہیں, اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں. تو اس انداز سے بچے کی لینگویج سکلز بلڈ ہوتی ہیں. تو وہ پیرنٹس کے جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, تو آپ کا کیریکٹر اور آپ جس انداز سے زندگی کو جیتے ہیں وہ آرگینک ہونی چاہیے. مطلب آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ آرگینک لائف سٹائل ہو. آپ کے سلیپنگ پیٹرنس, آپ کے جو فوڈ چوائسیز ہیں, آپ کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, آپ اپنے لائف کو کس طرح بیلنس انداز میں لے کے چل رہے ہیں, اگر وہ اچھا ہے تو بہترین ہے. آپ کسی ٹیوٹر کی مدد سے اس کی جو رسمی تعلیم ہے اس کا بندوبست کریں, اور باقی چیزیں تو اس نے آپ سے سیکھنی ہیں. بالکل سر, یہ بڑے مزے کی بات تھی. اینڈ بینگ اے سائیکالوجسٹ, بینگ لائک پریکٹیشنر, میں خود یہ چیزیں دیکھتی ہوں, اور اپنے گھر میں بھی اپنی نیس کو, کیونکہ شی از ماشاء اللہ مطلب 3.5 ایئرز اولڈ, اور میں یہ بھی دیکھتی ہوں جو بچے تھوڑے سے لائک جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال تک ایٹ لیسٹ اپنے بچے کو آپ
ان چیزوں سے دور ہی فی الحال رکھے. بالکل 4 سال تک تو آپ نے اس کو ایکسپوجر بھی نہیں دینا. وہ میرے بڑے اچھے ایک پاکستان کے اسکالر ہیں, ہی از اے گریٹ پرسن. میں مطلب پاکستان میں ہی از دا پرسن کہ جس کو میں دل سے بڑا چاہتا ہوں. آئی ہیلڈ ہم ویری ہائی اسٹیم, سلمان آصف صدیقی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس عمر میں بچے کو تتلیاں پکڑنی چاہیے, جس عمر میں بچے کو گارڈن میں جانا چاہیے, جس عمر میں بچے کو نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے, ہم اس عمر میں بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں. ہم اس عمر میں بچے کو سکھاتے ہیں کہ تم نے ایف کی ڈنڈی کیسے ٹھیک کرنی ہے, یا تم نے ڈی کی جو ہے نا وہ اس کو گول کیسے بنانا ہے. تو یہ ایک بچے کے ساتھ چائلڈ ابیوز ہے. مطلب اٹس اے چائلڈ ابیوز, اٹس اے بگ ٹراما فار اے چائلڈ کہ آپ 2.5 سال 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں اور وہ بچہ بیچارہ صبح اٹھ نہیں رہا, وہ سو رہا ہے اور آپ اس کو شاؤٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو زبردستی یونیفارم پہنا رہے ہیں. تو یہ آئی مین جو ایکسرسائز ہے اٹس یوز لیس نہیں. اور جب بچہ نہیں کر پاتا اور اس میں جب آپ وہ اس کو نیگیٹو کمنٹنگ کرتے ہو, اس کے رزلٹ میں بچہ اور ریبیلیس ہو جاتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں یہ مزید بدتمیز ہو گیا. ایک اور چیز سر میں ڈسکس کرنا چاہوں گی, جیسے ہوم اسکولنگ آپ کہہ رہے ہیں. اب جو بچے اسکول جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ صبح 7:30 بجے اسکول شروع ہوتا ہے, 2 بجے 1:30 بجے ان کو چھٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جی وہ گھر آ کے ان کے پاس کیا ٹائم ہوتا ہے, جی نہا دھو لو, کپڑے چینج کرو, پھر آپ نے ٹیوشن جانا ہے. ٹیوشن کے بعد جی آپ کے سپارے کا ٹائم ہو جاتا ہے, آپ نے سپارہ پڑھنے جانا ہے. اس پورے ٹائم میں بچے کے لیے اپنا ٹائم کیا, اور اس بچے کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کون سا ٹائم ہے؟ 0 ہے. ٹھیک ہے, میں کیونکہ میں اس لیے ڈسکس کر رہی ہوں کہ ایک تو سائیکالوجسٹ ہے, لیکن میں کیونکہ اپنے گھر میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں, کر رہی ہوں, وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے, لیکن جب میری نیس ابھی 3.25 سال کی, اور جب وہ بیٹھتی ہے بالکل کہیں پہ دیکھ رہی ہوگی, میں اس کو کہتی ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ آپ کیا سوچ رہی ہو, مجھ سے بات کرو. اینڈ ایز یو سیڈ کہ جب ہم اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں اس میں بچوں کے کویسچنس جو آتے ہیں, اٹس مین کہ وہ اس چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں, ان کا ہمیں پتہ چل رہا ہے ان کا ماشاء اللہ مائنڈ کتنا شارپ ہے, اینڈ ہم ان کو وہ ایکسپلور کروا رہے ہیں. سو یہ بیسٹ چیز ہے. اینڈ ایک اور چیز سر بڑی اب موسٹ امپورٹنٹ میں پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم کیونکہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا ٹاپک اب ڈسکس کرنا ہے ہم آپس میں میوچل اس کے ساتھ, تو میں نے تب بھی دیکھا تھا آپ کا بہت ایک انفلوئنس تھا کہ ہوم اسکولنگ کو ڈسکس کیا جائے, اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اینڈ میں دیکھ رہی ہوں آپ کی پوری کنورسیشن میں کہ آپ بہت زیادہ اس کے مطلب ساتھ ہیں, آپ اس کو پریفر کرتے ہیں. گریٹ پروپوننٹ آف ہوم اسکولنگ. میں میرا بس چلے تو میں بڑا کیٹاگوریکلی, مجھے کوئی فکر نہیں ہے یہ جتنے بھی اسکول آنرس ہیں یہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں, مجھے گالیاں نکالتے ہیں, ڈیم کیئر. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں بڑی کیٹاگوریکلی, اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور اللہ کی توفیق سے بتا رہا ہوں کہ ہم جس طریقے سے اپنے بچوں کے مستقبل کا بیڑا غرق کر رہے ہیں نا, یہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے. ہم آج 21ویں صدی میں بچوں کو 18ویں صدی کے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. دا ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ ویب 3.0, ڈیٹا سائنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, میٹاورس, اور ہم آج بھی اپنے بچوں کو وہ رٹے لگوا رہے ہیں, روٹ لرننگ کروا رہے ہیں. تو یہ ایک بچے کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. مطلب آپ اگر سارے کے سارے ایجوکیشن سسٹم کو اگر ون ورڈ میں ڈیفائن کریں کہ یہ ایجوکیشن سسٹم کی بائی پروڈکٹ کیا ہے, تو اس کی بائی پروڈکٹ ہے ایک ایسے برین ڈیڈ بچے, ایک مینٹل کوارنٹائن بچے, یا انٹلیکچولی ہینڈی کیپڈ بچے کہ جن کے کوگنیٹو کو قفل لگے ہوئے ہیں, تالے لگے ہوئے ہیں, اور نہ وہ خود سے کچھ سوچ سکتے ہیں, نہ وہ کریٹیو ہیں, نہ وہ کرٹیکل ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے. اینڈ دیٹس دا ریزن کہ آج 16 سالہ تعلیم کے بعد بھی ایک بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا جی مجھے بتائیں میں کیا کروں. سو میں اس لیے ہوم اسکولنگ کا پروپوننٹ ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی ڈائسیکشن کریں نا یہ اسکول سسٹم کی, اور پھر کلاس رومس میں کیا ہو رہا ہے, تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں. اٹس این آئی اوپنر کہ پیرنٹس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. پیرنٹس تو بیچارے اتنے معصوم اور سادے ہیں کہ انہوں نے بچے کی تعلیم و تربیت کو آؤٹ سورس کر دیا ہے اسکولس کی طرف. It was the responsibility of the state to provide education to every child.
لیکن جب اسٹیٹ نے اپنی رسپانسبلٹی نہیں لی تو پرائیویٹ سیکٹر آیا, اور پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اور اگر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے تو وہ نام کا چیک اینڈ بیلنس ہے. یہ جو اسٹریٹ اسکولس ہیں یہ کس طرح بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں کہ اسٹریٹ اسکولس میں ان ٹیچرس کو ہائر کیا جاتا ہے جو خود ان گائیڈیڈ ہیں. آپ میٹرک پاس انٹر پاس ٹیچرس کو ہائر کر رہے ہیں جن کا کوئی ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے, جن کی کوگنیٹو فیکلٹیز خود اتنی پور ہیں کہ وہ اپنے سبجیکٹ کے بارے میں بھی لیول 1 کو بھی نہیں میٹ کرتی کہ وین وی ٹاک اباؤٹ دا میٹرکس آف نالج, کہ وہ نالج کے لیول 1 کو بھی میٹ نہیں کرتی. پھر آپ دیکھیں کہ اسٹریٹ اسکولس میں کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی لائبریری نہیں ہے, کوئی آپ کو اس میں سائنس لیبس نظر نہیں آتی ہیں. اینڈ موسٹ آف دا اسٹریٹ اسکولس کے جب کبھی کوئی کنسرن بورڈ کی طرف سے انسپیکشن ہوتی ہے, لیٹ سے کہ جی اگر لاہور بورڈ کی جورسڈکشن میں کوئی اسٹریٹ اسکول ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی لاہور بورڈ کی اتھارٹی سیکٹری بورڈ جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں ادھر ادھر سے ڈفرینٹ اسکول سے سائنس کا کچھ اکوپمنٹ منگوایا, کچھ بکس کو شیلف میں رکھا, تو وہ ایک ٹیمپریری مانگے کی لائبریری بھی تیار ہوگی اور سائنس لیب بھی تیار ہو گیا. تو مطلب یہ بہت بڑا ظلم ہے نا. تو یہ پیرنٹس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. پیرنٹس کہتے ہیں جی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ بچے کو اسکول بھیج کے اس کے مائنڈ کو آپ تالا لگائیں, اس کے انٹلیکچوئل لینڈسکیپ کو آپ بالکل تباہ کر دیں. تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑی سی ان چیزوں کو خود سرچ کر کے خود جان کے آپ بچے کو گھر پہ اسکولنگ کروا لیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, لیکن اس کے لیے آپ کو مطلب مینٹلی پریپیئر ہونا پڑتا ہے. آپ کو ہم ٹی وی کے ڈرامے چھوڑنے پڑتے ہیں, آپ کو یہ فضولیات قسم کے کام کے جو آپ کی لائف میں کوئی پروڈکٹیوٹی ایڈ نہیں کرتے, آپ کو وہ سارے کام چھوڑنے پڑتے ہیں نا. لیکن ہم ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچے کو اسکول بھیجیں اور اسکول سے کوئی افلاطون, کوئی پلیٹو, کوئی ابن خلدون نکلے, یا کوئی اسٹیفن ہاکنگ, آئنسٹائن, نیوٹن نکلے. تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. بالکل. اوکے سر, ہم نے بڑے ہوم اسکولنگ کے بڑے ایڈوانٹیجز اور ساری چیزیں کی ہیں, اینڈ ڈیفینیٹلی سننے والا یہ کہے گا کہ دس از دا بیسٹ تھنگ کہ ہم اپنے بچوں کو ہوم اسکول کر لیں. بٹ میرا پوائنٹ آف ویو, یہ میرا کویسچن یہ ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہم نے ان کو ہوم اسکول کر دیا, بالکل ہی گھر میں کنفائنڈ کر دیا اپنے بچوں کو, تو ان کا کانفیڈنس مجھے لگتا ہے لو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سوشل انٹریکشن ان کا بڑا کم ہو جائے گا. ایک وہ جو کانفیڈنس سوشلی موو کرنے کا وہ ان کا کم ہو جاتا ہے. دوسرا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر آپ بچوں کو, کیونکہ گھر کا انوائرمنٹ بہت پازیٹیو ہے, پیرنٹس ہیں, مدر ہے, ہر طرح سے آپ کو پیمپر مل رہا ہے, ٹرسٹ مل رہا ہے, ہر چیز مل رہی ہے. باہر بچہ ہر چیز کو فیس کرتا ہے, نیگیٹو سے نیگیٹو کو فیس کرے گا, بولنگ کو فیس کرے گا, اسنیچنگ کو فیس کرے گا, مار پیٹ کو فیس کرے گا, اینڈ اس کو پتہ چلے گا میں نے اس کو رسپانس کیسے کرنا ہے, اس سے فائٹ کیسے کرنا ہے. گھر کا ایک بڑا سیف اور کام انوائرمنٹ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بچہ جو ہے گھر میں رہ کر اس کی یہ والی ساری چیزیں جو ہیں یہ افیکٹ ہوں گی؟ جتنی بھی آپ نے اسٹیٹمنٹس بولی ہیں نا, اٹ لک سو فینسی, رائٹ, اور سننے میں یہ بہت اچھی لگتی ہیں. تو اب میں تھوڑا سا ایجوکیشن سسٹم کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں اور ڈائسیکشن کروں گا اچھے انداز سے, اور آپ کو میں بتاؤں گا. دیکھیں, آپ نے کانفیڈنس کی بات کی, آپ نے سوشل اسکلس کی بات کی کہ ہوم اسکولنگ میں تو بچے کی سوشل اسکلس بلڈ نہیں ہوں گی. اس کو ایک اوور پیمپرڈ انوائرمنٹ میں جب آپ نرچر کریں گے, ریزنگ کریں گے, تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے لائف کی آبسٹیکلس کو, چیلنجز کو, امپیڈیمنٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. میں نے پوڈ کاسٹ کے اسٹارٹ میں یہ کہا کہ ایجوکیشن کے گریٹر گولس یہ ہیں کہ ایک بچے کی انیٹ کریٹیوٹی, ریشنل تھنکنگ, کرٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ ایبلٹیز کو آپ نرچر کرتے ہیں. آپ اس کو بتاتے ہیں کہ وہ پورے اعتماد طریقے سے کیسے ایک بلسفل شاندار زندگی جی سکتا ہے, وہ کیسے سیلف ایکچولائزڈ ہو سکتا ہے, وہ اپنے مقصد حیات کو کیسے پا سکتا ہے, وہ ایک میننگ فل زندگی کیسے جی سکتا ہے, رائٹ. تو یہ ایجوکیشن کے گریٹر گولس ہیں. اب آپ نے مجھے یس اور نو میں بتانا ہے کہ کیا ہم جب اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو کیا اسکول بھیج کے ہم ان گریٹر گولس کو اچیو کر پا رہے ہیں, یس اور نو؟ آئی تھنک نو. اوکے, اب میں بتاتا ہوں کہ نو کیسے. پہلی چیز یہ ہے, جو آپ نے سوشل اسکلس کی بات کی ہے, تو یہ جو بچے ہمارے یونیورسٹیز سے نکل رہے ہیں, بڑے بڑے مہنگے اسکولس میں جاتے ہیں, تو ان کے اندر کون سی سوشل اسکلس ڈیولپ ہو رہی ہیں, یہ کون سا کوئی
مطلب UN جنرل اسمبلی میں جا کے یہ ٹاکس کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا گلوبل پرسپیکٹو دیتا ہوں اور پھر میں قومی سطح پہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے نا, اور یہ ایجوکیشن سسٹم کس طرح ہمیں کے ویج میں پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں فریال, اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو انٹرنیشنلی پوری دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں آپ ہارورڈ ہے, آکسفورڈ ہے, ییل ہے, MIT ہے, برکلے ہے, آپ کو وہاں پہ کوئی ایک پاکستانی بھی ماہر فزکس نظر نہیں آتا, آپ کو وہاں پہ میتھمیٹیشین نہیں ملتے, آپ کو وہاں پہ فلسفے کا کوئی پروفیسر نظر نہیں آئے گا. ایوری ویئر دیر از اے ڈومیننس آف چائنیز, امیریکنس اینڈ انڈینس, رائٹ. دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ نوبل لاریٹ کو دیکھیں تو پوری مسلم امت سے آج تک 2 نوبل لاریٹ نکلتے ہیں, اور اس میں بھی 3 جو ہیں وہ سائنس کے شعبہ میں ہیں, باقی سارے ہیومینٹیز اور آرٹس کے شعبہ میں, اور 2 اس میں پاکستانی ہیں, اور ان دونوں کو ہم اون نہیں کرتے, رائٹ. ملالہ یوسفزئی ہے, اس کو بھی ہم اون نہیں کرتے, اور دوسرے ڈاکٹر عبدالسلام ہیں تو اس کو بھی ہم کسی وجہ سے اون نہیں کرتے. پھر آتے ہیں کہ جی اکیلی جو ہارورڈ یونیورسٹی ہے وہاں سے جو نکلنے والے بچے ہیں وہ 160+ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو نوبل لاریٹ ہیں. پھر آتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر سال انٹرنیشنل سائنس اولمپکس ہوتے ہیں جس میں 19 سال سے کم عمر کے بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور قریباً کوئی 60 سے زائد کنٹریز کے اسٹوڈنٹس اس اولمپک میں پارٹیسپیٹ کر کے ڈفرینٹ شعبوں میں بتاتے ہیں کہ جی آپ کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے, آپ کا IQ لیول کیا ہے. اور یہ جو اولمپکس ہیں یہ فزکس, کیمسٹری, بیالوجی, آسٹرو فزکس, سائبر سیکیورٹی, اس میں آئی مین یہ جو سائیکالوجی ہے, میتھمیٹکس ہے, فزکس ہے, ہسٹری ہے, اس میں ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی ایک پاکستانی ان اولمپکس میں کوئی پرومیننٹ پوزیشن پہ نظر آئے تو جواب ہے اس کا 0. پھر آپ دیکھیں کہ یہ ابھی 23 مارچ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے مختلف شعبہ جات میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دینے والے پاکستانی تھے ان کو ڈفرینٹ سیول ایوارڈس جو ہے وہ کانفر کیے. تو اس میں کتنے لوگ تھے جن کو سائنس کے شعبہ میں ایوارڈ ملا, کتنے لوگ تھے جن کو طب کے شعبہ میں انعام ملا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کہ انٹرنیشنلی گلوبلی آپ کی کہیں پہ کوئی پریزنس ہی نہیں ہے. ہم اپنا موازنہ ہمیشہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ. اب انڈیا کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں سے پڑھنے والے بچے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کوئی گوگل کا CEO ہے, کوئی ٹویٹر کا CEO ہے, کوئی یوٹیوب کا CEO ہے, اور کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ جی جو IBM کا CEO ہے. تو وہ لوگ گلوبلی اپنی پریزنس دکھا رہے ہیں, اور وہ لوگ 21ویں صدی کے چیلنجز کو سمجھتے ہوئے آج اپنی IT انڈسٹری کو اس لیول تک لے کے جا چکے ہیں کہ دیر IT انڈسٹری ارنس اپ ٹو $200 billion which is more than the oil exports of Kingdom of Saudi Arabia. اور آپ دیکھیں کہ ان کے اسکولس میں آج اسٹارٹ اپس پہ بات ہو رہی ہے, ان کے میٹرک لیول کے اسکولس میں آج انٹرپرینیوریل کلچر پہ بات ہو رہی ہے. وہ اپنے بچوں کو انٹرپرینیورشپ سکھا رہے ہیں, اور ہم آج بھی اپنے بچوں کو روٹ لرننگ کروا رہے ہیں. ہمارے آج بھی اسکولوں کے باہر آپ کو بڑی بڑی بل بورڈس نظر آتے ہیں کہ اتنے بچوں نے A+ گریڈ لے لیا, اور وہ A+ گریڈ لینے کا ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ آپ اپنی میموری اسکلس کو یوز کریں, آپ اپنے لیسنس کو اچھے سے رٹا لگائیں, رٹا لگا کے آپ اپنی پریزنٹیشن اسکلس کو بہتر کریں, اور جو بھی آپ نے روٹ لرننگ کی ہے, جو بھی آپ نے رٹے مارے ہیں, آپ پیپر والے دن جا کے اس کو ریپروڈیوس کر دیں تو آپ بورڈ میں ٹاپ کر سکتے ہیں. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, میں تمام ایجوکیشنسٹ کو چیلنج دیتا ہوں, اور یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. دیکھیں فریال, یہ آئی ایم ٹاکنگ آن اے ویری ہائی نوٹ کیٹاگوریکلی کہ میں تمام ایجوکیشنسٹ کو چیلنج دیتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے یہ بورڈ ٹاپرس ہیں جو میٹرک بورڈ میں, انٹر بورڈ میں فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ پوزیشن لیتے ہیں, آپ ان کے کانفیڈنس لیول کو چیک کر لیں, آپ ان کی نیگوسیشن اسکلس کو چیک کر لیں, آپ چیک کریں
کہ یہ اپنی پرسنل مینٹیننس کیسے کرتے ہیں. آپ چیک کریں کہ ان کی مڈل سکلز کیسی ہیں, ان کی سافٹ سکلز کیسی ہیں. آپ ان سے صرف 3 سوال پوچھیں. پہلا سوال یہ پوچھیں کہ یہ خوش کتنے رہتے ہیں. دوسرا سوال یہ پوچھیں کہ یہ جو ڈائجیشن سسٹم پر 100/100 لے لیتے ہیں, کیا ان کا اپنا ڈائجیشن سسٹم ٹھیک رہتا ہے. یہ جو نروس سسٹم پہ 100/100 لے لیتے ہیں, کیا ان کو خوش رہنا آتا ہے. کیا یہ اپنے اسٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں. کیا یہ اپنے اینگر کو مینیج کر سکتے ہیں. اینڈ تھرڈلی کہ کیا یہ ایک بلسفل زندگی جیتے ہوئے گھر کے جو دیگر کام ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. کیا یہ زندگی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں یا صرف سیکھ رہے ہیں, اور وہ سیکھنا جو ہے وہ کتابوں تک محدود ہے, وہ صرف تھیوریٹیکل نالج ہے, پریکٹیکل نالج نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس سارے کے سارے ایجوکیشن سسٹم میں کہاں پہ آپ کو ایکسپیرینشیل لرننگ نظر آتی ہے. یہاں پہ آپ کو میں یہ $1 ملین کی بات کر رہا ہوں کہ میں 9th کلاس کے بچوں سے 10th کلاس کے بچوں سے انٹریکشن کرتا ہوں. میں پاکستان کے برانڈڈ سکولز میں گیا ہوں, میں ٹاپ کی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, میں پاکستان کے ایک بہت بڑے گروپ آف کالجز کا 1 سال تک برانڈ ایمبیسڈر رہا ہوں. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ 16 سالہ 18 سالہ تعلیم کے بعد ایک میٹرک انٹر کے بچے کو صرف اتنا کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اس ٹاپک پر ایک پیج مجھے ایسے لکھتے ہیں. آپ کمشنر کو ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں کہ جی میری گلی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ میری گلی کی ریکنسٹرکشن کروا دیں. یا آپ ٹی ایم او کو ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں کہ جی ادھر گٹر ابل رہے ہیں اور اس کی صفائی ستھرائی کروائیں. وہ ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا. یقین مانے میں 9th 10th کے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہوں, اور میں نے میرا ایک طریقہ ہے کہ میں ڈائلاگ کرتا ہوں, میں ان کے ساتھ گپ شپ کرتا ہوں, سوالات کرتا ہوں, ان کے سوالات لیتا ہوں. بیکاز آئی بلیو کہ دنیا کی جو بیسٹ لرننگ ہے وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ بچوں سے سوالات کرتے ہیں اور ان کے سوالات کو ایڈریس کرتے ہیں. 40 منٹس کے پیریڈ کے بعد ایک 9th کلاس کا فرسٹ ایئر کا بچہ, جب میں اس سے کہتا ہوں کہ جو بھی میں نے آپ سے گپ شپ کی ہے آپ اس پہ اپنی اوپینین دے دیں, آپ اس پہ ایک رائٹ اپ لکھ دیں, آپ اپنے لرننگ آؤٹ کمس لکھتے ہیں, تو وہ بچے کچھ نہیں لکھ سکتے. مطلب ان کی کریٹیوٹی کیا ہے. اور پھر آپ ان کی سوشل سکلز کی بات کر رہی ہیں. بھائی کہاں کی سوشل سکلز. ایک بچہ پری نرسری میں آتا ہے, وہ نرسری میں جاتا ہے, وہ پریپ میں جاتا ہے, گریڈ 1 سے لے کے 10th گریڈ تک تو اس کی کلاس ہی وہیں رہتی ہے. تو مجھے بتائیں نا کہ وہ جو ایک کوگنیٹو ڈیزوننس ہے, وہ جو ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے, وہ کہاں پہ ہے. وہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. مطلب پہلی کلاس سے دوسری تیسری چوتھی اور 10th کلاس تک آپ کی وہیں کلاس ہے. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, لیکن جنرلی تو یہی ہے نا. تو آپ تو اسی ایک کانفرمٹی میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. اور پھر اب میں اگر تھوڑا سا اس پہ آؤں, ایک کلاس روم کی میں تھوڑی سی ڈائسیکشن کروں. کلاس روم میں مجھے فریال یہ بتائیں کہ کیا بچوں کو کویسچنس کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟ بہت ہارڈ. موسٹلی ناٹ, جس کو کہتے ہیں نا ایبسولوٹلی ناٹ. ایبسولوٹلی ناٹ. بچوں کو کویسچنس کرنے کی اجازت نہیں ہے. There are so many reasons. پہلی ریزن یہ ہے کہ ٹیچرس آر دیئر ٹو کور دا کورس, ناٹ ٹو ڈسکور دا کورس. ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. آپ 40 منٹس میں کیا پڑھا لیں گے؟ 2-4 منٹ تو ٹیچر کو آنے جانے میں لگ گئے, 2-4 منٹ 5 منٹ تو ٹیچر کو کلاس کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں لگ گئے. 40 منٹس کے پیریڈ میں آپ نے 5-10 منٹ تو ایسے ہی لگا دیے. اچھا 30 منٹس کا پیریڈ رہ گیا. مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا وہ کون سا اسکالر ہے کہ جو 30 منٹس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس کرے گا کہ وہ کسی بھی کانسیپٹ کو بغیر ڈسکس کیے, بغیر اس پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کیے وہ وائٹ بورڈ پہ لکھے گا اور بچے وائٹ بورڈ سے کاپی کریں گے اور وہ ایک اسٹیٹمنٹ دے گا کہ جی سب نے نوٹ ڈاؤن کر لیا اور کل اس کا ٹیسٹ ہوگا. اور بھائی یہ لرننگ نہیں ہو رہی, یہ جسٹ آپ ان کو کاپی پیسٹنگ سکھا رہے ہیں. اور اس میں بھی پھر جو ٹیچر کلاس میں آ رہا ہے اس کا فوکس کس پہ ہے؟ اس کا فوکس 2 قسم کے اسٹوڈنٹس پر ہوتا ہے. یا وہ پرفارمنس پہ فوکس کرتا ہے, وہ بچے جو ذرا ٹاپرس ہوتے ہیں, جو فرنٹ سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یا کلاس کا ایک بیڈ چائلڈ ہوگا جو شرارتی بچہ ہوگا اور بیسیکلی وہ ذہین بچہ ہوگا, جو ریبیلیس بچہ ہوگا, جو تھوڑا سا کریٹیو ہوگا اور وہ کچھ نہ کچھ نیا کرنا چاہے گا اور اس کو شٹ اپ کال ملے گی. تو ایک ٹیچر 40 منٹس کے پیریڈ میں اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو ڈسکور کر سکے, وہ ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس سٹارٹ کر سکے, وہ بچوں سے یہ پوچھ سکے کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں. تو جب آپ نے بچوں سے کویسچنس نہیں کیے, ان کے کویسچنس نہیں لیے, تو لرننگ کہیں نہیں ہو رہی. نیکسٹ تھنگ یہ ہے فریال کہ
ایک خوف زدہ ماحول میں کبھی بھی لرننگ نہیں ہوتی. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ تو خود ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, لرننگ اس وقت ہوتی ہے جب بچے کو ایک پیار محبت والا کنڈیوسیو انوائرمنٹ ملتا ہے, یا لرننگ اس وقت ہوتی ہے کہ جب ایک ٹیچر کلاس میں انٹر ہو اور وہ ٹیچر بڑے فخریہ انداز میں کہے کہ میں تو جب کلاس میں جاتی ہوں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ آنکھ بھی اٹھا لے, کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ مطلب اپنی سیٹ سے بھی کھڑا ہو جائے. تو مطلب آپ فیئرفل ماحول میں کبھی بھی لرننگ کروا ہی نہیں سکتے, کیونکہ جب آپ کلاس میں انٹر ہوتے ہیں اور آپ ایک فیئرفل انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں تو ٹیچرس کی اس میں اپنی بھی مجبوری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہاؤ از اٹس پاسبل کہ آپ ایک کلاس میں اگر 30 بچے ہیں, 40 بچے ہیں, اور 40 کے 40 بچے بالکل دبک کے بیٹھ جائیں, اس میں کوئی ایک ایسا بچہ بھی ہے جس نے شرارت بھی کرنی ہے, اس میں ایک ایسا بچہ بھی ہے کہ جو ان اٹینٹیو ہوگا, ایک ایسا بچہ بھی ہے جس کے اندر انٹرا پرسنل انٹیلیجنس ہے اور وہ اپنے خیالوں میں گم ہے, ایک ایسا بچہ بھی ہے کہ جو ایگزسٹینشیل انٹیلیجنس والا ہے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہے کائنات کے ایگزسٹنس کے بارے میں, اور ایک ایسا بچہ بھی ہے کہ جو بالکل گھر کا ستایا ہوا ہے, ایموشنلی سٹارو ہے, اور ایک ایسا بچہ بھی ہے جس کی رات کو نیند ہی نہیں پوری ہوئی. تو آپ 40 بچوں پہ ٹیرر کریٹ کر کے, خوف کا ماحول کریٹ کر کے ان کو کنٹرول کرتے ہیں, اور اگر آپ ٹیرر کریٹ نہیں کرتے تو بچے تو اپنی مرضی کریں گے, اور بچے اپنی مرضی کریں گے تو آپ کورس کو کور کیسے کریں گے؟ سو لرننگ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ لرننگ تو کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے وہ وائٹ بورڈ پہ لکھ دیا, بچوں کو ریڈنگ کروا دی, لرننگ ہوگی. لرننگ ایسے نہیں ہوتی. اور جب آپ ایک فیئرفل انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کا جو برین ہے اس کی جو سمپتھیٹک سائڈ ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے, آپ کے اندر کورٹیسول پیدا ہوتا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے, ہم اپنے ویورز کو بتا رہے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں جی اسٹریس کی. او بھائی آج 3 سال 4 سال کا بچہ اسٹریس میں ہے, آج 5 سال کا بچہ اسٹریس کی وجہ سے اس کے چہرے پہ اسمائل گم ہو گئی ہے, اور آج اس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے بچے سوئسائڈ کرنے پہ مجبور ہیں. آج اس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے بچے اپنی جو ہیلتھ ہے اس پہ فوکس نہیں کر پا رہے, بچوں کے پاس اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. سو اس کا مزید تھوڑا سا ڈائسیکشن کرتے ہیں. آپ نے وہ بات کی تھی نا کریٹیوٹی کی, مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک ٹیچر کلاس میں کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ایک فش جو ہے نا اس کی مجھے ڈرائنگ بنا کے دکھائیں, اور یہاں ایک ٹیچر کہتی ہے کہ جی آپ نا میرا اسکول جو ہے اس پہ ایک مضمون لکھیں, مائی اسکول پہ ایک ایسے لکھتے ہیں. اچھا, اب جو اگر پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچوں کے اندر وہ کریٹیوٹی ہے ہی نہیں کہ بچے اپنے اون پہ کچھ لکھ سکیں. لیکن لیٹ سے کہ اگر بچے لکھ بھی دیتے ہیں تو ٹیچر کیا کہتی ہے کہ جو میں نے وائٹ بورڈ پہ لکھا تھا آپ نے وہ لکھنا تھا. اچھا, اگر اس بچے نے اگر فش کی ڈرائنگ بنائی ہے اور وہ ڈرائنگ اس کی بک کی ڈرائنگ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی تو ٹیچر کیا کہے گی کہ جو بک پہ لکھا ہوا ہے جیسے بک پہ بنی ہوئی ہے ویسے ہی بناؤ. مطلب آپ اپنی مرضی سے, مطلب دیکھیں نا, جو میرا اسکول ہے وہ اسکول ہے جو میرے مائنڈ میں ہے, جو عیسیٰ کے مائنڈ میں ہے وہ اور ہے, جو آپ کے مائنڈ میں ہے وہ اور ہے, جو ABCD کے مائنڈ میں ہے وہ اور ہے. لیکن جب آپ کنفرمیٹی کے اصول پہ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جنہیں سب بچے ایک جیسا لکھیں گے, تو یہ چیز تو آپ کی اسٹارٹ لیول سے, پرائمری لیول سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور یہ میٹرک لیول تک جاتی ہے. کیا میٹرک لیول تک ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وہ لکھنا ہے جو کتاب پہ لکھا ہوا ہے, آپ کو نمبر ہی تب ملیں گے. ایک بچہ اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا, ایک بچہ اپنا جو پرسنل انٹروڈکشن ہے وہ نہیں کروا سکتا, اور ہم کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں. دیکھیں فریال, جو سوشل سکلز ہے نا, سوشل سکلز کی جو بنیاد ہے وہ کانفیڈنس ہے. ایک بچے میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے, آپ نے اس کے کانفیڈنس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اس کو کویسچنس کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ سوال نہیں پوچھ سکتا. آپ اس کو خوف کے ماحول میں لرننگ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کانفیڈنس نہیں ہے تو سوشل سکلز کیسے بلڈ ہوں گی؟ یہ کوئی سوشل سکلز نہیں بلڈ ہو رہی کہ ایک بچہ روز ایک ہی کلاس میں جا رہا ہے. یہ کوئی سوشل سکلز. اس سے بہتر ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو ہوم اسکولنگ کرواتے ہیں اور آپ اس کو ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیتے ہیں, آپ اس کے ساتھ ایک ایموشنل بانڈنگ ڈیولپ کرتے ہوئے ریفلیکٹیو کانورسیشن کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, اس کی کوگنیٹیو لینڈسکیپ, اس کی کوگنیٹیو فیکلٹیز, اس کی جو انٹلیکچوئل ایولیوشن ہے وہ اس لیول تک چلی جاتی ہے کہ وہ انٹلیکچوئل
ایولیوشن جو ہے وہ اس کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے, اور اس کے اندر وہ اعتماد آ جاتا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ چلا جائے تو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے, وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ بھی آپ بات یاد رکھیں کہ ایک جو چھوٹی عمر کا بچہ ہے نا, 5 سال کا 7 سال کا, اس کے اندر جو نیگوسیشن سکلز ہیں, پرسویشن سکلز ہیں, وہ آپ سے زیادہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. ایک بچہ جب ضد پہ اٹھتا ہے, ایک بچہ جب اپنی بات منوانے پہ آتا ہے تو اس کو پتہ ہے اس نے اپنی بات کیسے منوانی ہے. سو یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یا پیرنٹنگ ہے کہ جو بچے کے کانفیڈنس کو بالکل تباہ کر دیتی ہے. پھر اس میں مزید ہم تھوڑا سا اگر ڈائسیکٹ کریں اس کو, اور کیا کلاس روم میں اور کیا ہوتا ہے. میں یہ آپ سے, یہ میرا کوشچن بھی جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک ایگزامپل دیے کہ اگر, اچھا ابھی ہم نے ایگزامس کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا, سر وہ بھی کریں گے. ہاں ابھی میں نے وہ دیکھے نا کتنا, ہاں بالکل آپ نے پوچھنا ہے یا میں جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے سر آپ نے کہا کہ ایک ایگزامپل دیے کہ ٹیچر نے کہا کہ فش ڈرا کریں, ٹھیک ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے, یہ ہو رہا ہے. اینڈ اسکول لیول پہ نہیں, یونیورسٹی لیول تک ابھی تک وہ کاپی پیسٹ والا سین چل رہا ہے. دیر آر ٹیچرز جو یہ سب کچھ کرتے ہیں, کانسیپچل بیس تو چیز ہے ہی نہیں نا, جو پڑھایا ہے ایز اٹ از ڈٹو مجھے دے دو. بالکل. تو سر وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ کیجی فش بنائی ہے اس نے, جو اس کے مائنڈ میں فش ہے اس نے وہ بنائی ہے. یس ٹھیک ہے. اس طرح مجھے ایک مووی یاد ہے, میں نے ایک مووی دیکھی تھی انڈیا کی, اسکائی از پنک. اوکے گریٹ. وہ ٹوٹل ریلیٹڈ مجھے یاد آیا ہے کہ بچے کو ٹیچر تارے زمین پہ دیکھی آپ نے؟ بالکل دیکھیے. ہاں میں پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک تو 3 ایڈیٹس دیکھیں اور ایک تارے زمین پہ دیکھیں, اسکائی از پنک دیکھیں. اس میں ٹیچر نے بچے کو پنش کیا, بچی کو, کہ اسکائی میں کلر کرنا ہے, تو وہ بچی نے کلر کیا, بچے نے پنک. تو ٹیچر نے اس کو بہت ڈانٹا اور بہت, اور اس نے اپنی ماما کو کہا, تو ان نے کہا کہ تم کو کہ میرا اسکائی پنک ہی ہے. یہاں پہ پیرنٹس کا بھی سپورٹ بڑا سر امپورٹنٹ ہے. بالکل. کہ وہ کہیں گے ٹیچر نے جب تمہیں کہا ہے, ٹیچر نے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ تم اس طرح کرتے ہو, تو تم ٹیچر کی بات فالو کیوں نہیں کر رہے. اٹس مین کہ ہم وہاں سے بچے کو, گھر والے بھی اس کو گرو نہیں کرنے دے رہے, ٹیچر تو نہیں کرنے دے رہا. بالکل. اینڈ ایک اور چیز آپ نے کہا کہ جب ٹیچر کلاس میں آئے, ایک عجیب سا ایک ٹیرر, بچے پریشر میں ہوں گے, خوف زدہ ہوں گے, ڈیفینیٹلی کوسچن کبھی بھی نہیں کر سکتے. اینڈ الاؤ بڑی جگہوں پہ الاؤ بھی نہیں, آپ ٹائم ہی نہیں ہوتا, ٹیچرس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اینڈ میں اگر آپ کو کہوں کیوں میں یہ چیزیں پوچھ رہی ہوں, کیونکہ میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں, اس کے ساتھ ساتھ میں وزٹنگ لیکچرر بھی ہوں گفٹ یونیورسٹی میں. سو بینگ اے ٹیچر بھی میں ان ساری چیزوں کو فالو کرتی ہوں کہ میری کلاس میں بچے ریلیکس رہیں گے نا, تو بینگ اے ٹیچر میں بھی ریلیکس رہتی ہوں. مجھے پتا ہے میں نے پریشر نہیں دینا, میں نے مینٹلی خود ریلیکس رہنا ہے, تو میں ان کو کنوے کر سکتی ہوں, ادروائز کوئی بھی چیز کنوے ہو ہی نہیں سکتی ہے. بالکل. اینڈ آپ فری ہینڈ ان کو دو تو صحیح, بالکل ان کا کانسیپٹ لو تو صحیح, ان کے مائنڈ میں کیا ہے. آپ ایک چیز, ایک پوائنٹ دے دو ان کو, کہوں گے جی جو مرضی آپ لکھیں. ہم ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں سر, پرسنالٹی ٹیسٹ ہے HTP, اس میں ہم کوئی انسٹرکشن نہیں دیتے. ہم پرسن کو کہتے ہیں آپ نے ایک گھر, ایک درخت, ایک پرسن بنا دینا, بس. بالکل. وہ صرف وہی بنائے گا جو اس کے دماغ میں گھر ہے, جو اس کے دماغ میں پرسن ہے. پھر ہم اس سے اس پہ بات کرتے ہیں, اب بتائیں جی یہ کیا ہے. ایک پرسنالٹی آپ کی ڈیولپ ہو رہی ہے, گرو کر رہی ہے. سر ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے تھے کلاس روم کا انوائرمنٹ جو ہے, ٹیچر کس طرح سے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی جیسے میں ایگزامپل دے رہی تھی اپنی بینگ اے ٹیچر, آئی بلیو کہ کیونکہ مجھے یاد آتا ہے اپنا بینگ اسٹوڈنٹ ہونا, جو ہم نے جو ٹارچر برداشت کیے ہیں, تو پھر جب میں ایز اس پوزیشن پہ آئی ہوں تو میں کہتی نہیں میں نے وہ سب نہیں کرنا, کیونکہ وہ بہت ایک پینفل چیز ہوتی ہے, ایک ٹارچر ہوتا ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی میں اس ٹائم پہ اس طرح سے گرو نہیں کر پائی. میرے ذہن میں 1000 کویسچنز ہوتے تھے, یہ ایسے کیوں ہے, یہ ویسے کیوں ہے, یہ پوائنٹ یہ کیوں ہے, بٹ ایک خوف کی وجہ سے, ایک ٹیرر کی وجہ سے ہم پوچھ نہیں پاتے تھے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے سائیکالوجسٹ بھی ہیں, بٹ پھر بھی آپ سوچتے ہو کہ نہیں اس کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے, ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے, سو وائی ناٹ ڈسکس دیٹ. سو سب سے بہتر چیز تو ڈیفینیٹلی یہی ہوگی کہ آپ اس کے لیول پہ آ کے اس سے بات کر لو. مجھے پتا ہے کہ میں نے MS کر لیا, میں اس لیول پر ہوں, میری یہ ڈیزگنیشن ہے, بٹ وہ جو میرے سامنے ہے اسٹوڈنٹ, ابھی اس کا لیول وہ نہیں ہے میرے والا. تو ڈیفینیٹلی مجھے اس کے لیول پہ آ کے بات کرنی ہے, ٹو انڈرسٹینڈ ہم اور ہر کہ وہ کیا چاہ رہا ہے یا اس کے دماغ میں کیا ہے. سر میں اب ہم نے کلاس روم اینڈ یہ, اچھا وہ نا بات لمبی ہو جائے گی, پھر میرے مائنڈ سے اسکپ کر جائے گی. یہ جو آپ نے یہ پوائنٹ بتایا نا, اسی ایک پوائنٹ سے میں کلاس روم کے انوائرمنٹ کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں فریال, کلاس روم میں اگر 30 to 40 اسٹوڈنٹس ہیں, تو از اٹ پاسبل فار اے ٹیچر کہ وہ ہر بچے کی انڈیویژول نیڈس کو ایڈریس کر سکے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک ہوموجینیس انوائرمنٹ ہے,
اور اس انوائرمنٹ میں اگر 30 سے 40 اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ قریباً ایک ہی ایج بریکٹ کے ہیں, وہ ایک ہی مینٹل لیول کے ہیں, اور اگر کسی کی کوگنیٹیو فیکلٹیز اسٹرانگ ہیں, آئی مین وہ انٹلیکچولی زیادہ بہتر ہے دوسرے اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں, تو وہ ٹیچر کی طرف سے ایک بیڈ چائلڈ ڈکلیئر ہوگا کہ یہ بچہ کویسچنس بہت پوچھتا ہے, یہ بچہ مجھے اکثر چیلنج کرتا ہے, یہ مجھے لیکچر میں اکثر انٹرسیپٹ کرتا ہے, رائٹ. سو اس میں یہ چیز ہے کہ ایک ہوموجینیس انوائرمنٹ میں اتنی کانفرمٹی ہے کہ جس میں آپ سلیو مائنڈ سیٹ پریپیئر کر رہے ہیں, کہ جس میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اتھارٹی کے رول کو کیسے قبول کرنا ہے, کہ جیسے ہی ایک اتھارٹیرین پرسنالٹی کلاس روم میں انٹر ہوگی تو آپ نے اس کا حکم کیسے ماننا ہے. تو وہاں پہ آپ کا کانفیڈنس نرچر ہوگا یا ختم ہوگا, آبویسلی ختم ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں فریال کہ جو آپ کی اولاد ہے نا, یہ آپ کی سب سے قیمتی مطلب ایک دولت ہے. یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جو رب کی ذات آپ کو دیتی ہے, تو اس کے حوالے سے آپ سے جواب طلبی بھی ہوگی. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو میں نے اولاد دی, آپ نے اس کی تعلیم و تربیت کیسے کی, کیا وہ معاشرے کا ایک صحت مند شہری بنے, کیا انہوں نے انسانیت کے لیے کوئی پازیٹیولی کنٹریبیوشنس کی, آپ سے پوچھ ہوگی. لیکن دیکھیں, جب ہم اپنی سب سے قیمتی دولت کو کسی ایسے انسٹیٹیوشن کے حوالے کرتے ہیں اور ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں گے, اور ہمیں 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 16 سال کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ادارہ ہمیں ایک رپورٹ کارڈ پکڑاتا ہے, ہاں جی, اور اس رپورٹ کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ سوشل اسٹڈیز میں فیل ہے, آپ کا بچہ میتھس میں فیل ہے, آپ کا بچہ سائنس میں فیل ہے. میں فار گاڈ سیک, آپ نے نا میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. فریال, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تو میں نے ہر بڑی کلاسز کی بات کر دی نا, کہ بڑی کلاسز میں کوئی 10th گریڈ پہ کوئی رپورٹ کارڈ آ گیا, ادھر پری نرسری کے بچے کو ایک رپورٹ کارڈ پکڑایا جاتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ بچہ فیل ہے, اس کا C گریڈ ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ اسکول, وہ ادارہ جو آپ کے بچے کو فیل کرتا ہے, وہ خود بہت بڑا فیلئر ہے. دنیا کا کوئی سائنٹسٹ, کوئی مائنڈ سائنٹسٹ آج تک ایک بچے کی انٹلیکچوئل ایبلٹیز کو میئر ہی نہیں کر سکا, وہ اس کی نیورل ڈیولپمنٹ کو نہیں سمجھ سکا. تو آپ ایک ٹیچر سے یہ جملہ سنتے ہیں کہ آپ کا بچہ سلو لرنر ہے, اس کے اندر لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں. بیسیکلی یہ جو لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں, اس کا آغاز ہی مارکیٹ فورسز نے کیا اپنی دکانداری چمکانے کے لیے. اچھا سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسکول یا ٹیچرز جو ڈکلیئر کر دیتے ہیں بچوں کو کہ یہ سلو لرنر ہیں, یا ان میں لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں, یا جی آپ کا بچہ باقی سارے بچوں سے پیچھے ہے, یا اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, سر ڈیفینیٹلی فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیچر ڈیل کس طرح کر رہا ہے, یا ان کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کر رہا ہے, یا ان کو کنوے کس طرح کیا جا رہا ہے. ہوم انوائرمنٹ بھی فرق پڑتا ہے, بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ریزنس اور بھی ہو سکتے ہیں اس چیز کے, اگر کیونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں فریال, آپ ایک سائیکالوجسٹ ہیں, اور میں ایسی تمام ٹیچرز ود جیو اپالوجیز, ایسی تمام ٹیچرز یا کوئی بھی اسکول سسٹم جو کسی بھی بچے کو سلو لرنر کہتا ہے, یا کسی بھی بچے میں لرننگ ڈسیبلٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ کا بچہ سلو لرنر ہے, یہ اچھے سے کام نہیں کر پا رہا, جبکہ بظاہر وہ بچہ خوش بھی نظر آتا ہے, وہ بچہ روزمرہ زندگی میں بالکل ایکٹیو ہے, تو میں کہتا ہوں کہ وہ اسکول فیل ہے, اور اس ٹیچر کو آپ کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے فریال کہ دیکھیں, ایز اے سیڈ ارلیئر کہ ہر بچہ ڈفرینٹ ہے, اور اس پہ میں آلریڈی بھی ایک پوڈ کاسٹ میں بات کر چکا ہوں کہ جیک اینڈ فیلڈ نے ایک اسٹوریز کی بک ہے چکن سوپ فار دا سول, تو اس میں اس نے نا ایک اسٹوری کی مدد سے بتایا کہ کیسے جنگل میں جانوروں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک اسکول کھولیں گے, اور اس اسکول میں رننگ, کلائمبنگ, فلائنگ اور سوئمنگ کے ڈسپلنس کو ٹیچ کیا جائے گا. تو وہ جو ڈک تھی وہ سوئمنگ بڑی اچھی کرتی تھی, لیکن جب رننگ کی باری آتی تھی یا جب فلائنگ کی باری آتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ میں اس میں 100/100 نہیں لے سکتی. جو اسکوئل ہے وہ کلائمبنگ میں 100/100 لیتی تھی, لیکن جب سوئمنگ کی باری آتی تھی تو وہ کہتی تھی میرا تو نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا. جو ریبٹ تھا وہ رننگ میں 100/100 لیتا تھا, لیکن سوئمنگ کے ٹائم وہ معافی مانگتا تھا, جی بڑی مہربانی مجھے سوئمنگ نہ کروائیں, اور اس کو کہا جاتا تھا تم نے ایکسٹرا کلاس لینی ہے اپنی سوئمنگ بہتر کرنے کے لیے, اور اس کو یہ کہا جاتا تھا اب تم رننگ بھی نہیں کرو گے. اور
اور جو ایگل تھا ہی واز دا بیڈ چائلڈ, کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں نے اپنی مرضی سے فلائنگ کرنی ہے. اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم نے اتنی ہائٹ تک فلائنگ کرنی ہے, اور اگر تم نے فلائنگ کرنی بھی ہے تو تم نے درخت سے کلائم کر کے فلائنگ کرنی ہے, تم نے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ فلائی نہیں کرنا. سو یہ ایک نقشہ ہے جس نقشے کے ذریعے ہمیں تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہماری کلاس رومس میں بچوں کو ہوموجینیسلی ایک ہی چھڑی سے ہانکا جاتا ہے. ہر بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور ہر بچے کی نیڈس ڈفرینٹ ہیں. دیٹس وائی کہ میں اس ایجوکیشن سسٹم کے بہت انگینسٹ ہوں اور میں ہوم اسکولنگ کا پروپوننٹ ہوں. سر ابھی ہم بات کریں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ میں اگینسٹ ہوں ایجوکیشن سسٹم کے اینڈ آل دیٹ, تو ڈیفینیٹلی ہمارے سننے والے اینڈ میرا بھی یہ کویشچن ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ اگر اتنے اگینسٹ ہے تو کیا آپ اپنے بچوں کو نہیں اسکول وغیرہ بھیجتے, یا آپ کے بچے نہیں جاتے اسکول؟ دس از ویری انٹرسٹنگ کویسچن. اچھا فریال, آپ میرے حال سے سوشل میڈیا پہ مجھے فالو کرتی ہیں کافی ٹائم سے, تو آپ نے دیکھا ہے کہ میرے بچے اکثر میرے ساتھ ہوتے ہیں. جی جی بالکل, ٹریننگ ورک شاپس میں بھی, اور کبھی وہ جا رہے ہیں جی سینٹرل پولیس آفس, کبھی ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر, کبھی کراچی جا رہے ہیں, کبھی لاہور, کبھی یہ پورا پاکستان میرے ساتھ گھومتے ہیں, اور یہ سیلف لرننگ کر رہے ہیں, یہ ایکسپیرینشیل لرننگ کر رہے ہیں. میں ایک ٹرانزیشنل فیز میں تھا, اور اس ٹرانزیشنل فیز میں میں ہائبرڈ ماڈل پہ چل رہا تھا. ہائبرڈ ماڈل یہ تھا کہ یہ اسکول جا رہے تھے, اور اسکول کے ساتھ ساتھ میں اپنی کنوینئنس پہ ان کو اپنے ساتھ بھی لے چلتا تھا, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی کتنی چھٹیاں ہو رہی ہیں, یہ ہوم ورک کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے. اینڈ ماشاء اللہ they were performing brilliantly, مطلب brilliantly, اور اس میں ہم نے کبھی اس پہ کوئی پریشان نہیں ہوئے کہ جی ہوم ورک نہیں مکمل ہوا. میں نے اپنی مسز کو سمپل یہ کہا ہوا ہے کہ یار جب پیپرس ہوں گے ان کو جو تیاری بنتی ہے نا وہ کروا دینا, کر لیں ٹھیک ہے, نہ کریں پھر بھی ٹھیک ہے. تو یہ ہائبرڈ ماڈل پہ چل رہے تھے, اسکول بھی جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ایکسپیرینشیل لرننگ بھی تھی, اور ہم گھر میں ایک ایسا ان کو انوائرمنٹ دیتے ہیں کہ یہ گھر میں بھی سیکھ سکیں. پھر یہ جو سوشلائز کرنا ہے, دنیا داری ہے, یہ جب میرے ساتھ موو کرتے ہیں, جب یہ اپنے کزن سے ملتے ہیں, جب فیملی گیدرنگس ہوتی ہیں, تو وہاں پہ بھی. اور اب میں ان کو کراٹے کلب جوائن کروانے لگا ہوں, تو آبویسلی کراٹے کلب میں جو ہے, اور پھر 10 سال کے بعد یہ ہارس رائڈنگ انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک بچے کو موقع دیتی ہیں کہ جب وہ کانفیڈنٹ ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر سوشل سکلز ہیں. اب آپ ان کو کہیں پہ بھی بھیجتے ہیں, یہ ماشاءاللہ اپنا انٹرو کروا سکتے ہیں, یہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, یہ بات کر سکتے ہیں, یہ اسرٹیولی اپنا مدعا کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو ٹیچ نہیں کی, ہاں انہوں نے ہمیں دیکھا ہے اور انہوں نے ہمیں دیکھ کے سیکھ لیا ہے, رائٹ. کیونکہ رب کی ذات نے ایک بچے کے برین کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ جب اس نے کیلکولیشنس کو سیکھنا سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ اس پہ کلاسز لے گا تو وہ کیلکولیشنس کو سیکھ سکے گا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ 100 کا نوٹ ہے, یہ 500 کا نوٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر میں 500 کا نوٹ کسی شاپ کیپر کو دوں گا, میں نے اس میں 100 روپے کی چیز لی ہے تو 400 مجھے بقایا ملیں گے. وہ ایک دفعہ 2 دفعہ غلطی کرے گا, آپ اس کو بتائیں گے, وہ سیکھ جائے گا. سو ایک چیز تو یہ ہے. سو ہم نے لاسٹ نائٹ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم اس ہائبرڈ ماڈل سے بھی نکلیں گے, ٹھیک ہے. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ اب ہم اس ہائبرڈ ماڈل سے بھی نکل آئے ہیں, اور اب ہم فل اسپیکٹرم کے ساتھ ان اسکولنگ کی طرف آ چکے ہیں. اینڈ وی ہیو موسیٰ از اسمائلنگ, اینڈ وی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ اب جو ہے یہ بچے اسکول بھی نہیں جائیں گے, اور اب جو بھی کریں گے یہ ہمارے ساتھ ہی کریں گے, ہم ہی ان کو کروائیں گے, اور ہم ان کو میتھس بھی کروائیں گے, ہم ان کو کریٹیو انگلش بھی کروائیں گے, ہم ان کو کریٹیو اردو بھی کروائیں گے. یہ اپنی جو ہولسٹک نیڈس کو پورا کرنے کے لیے جو ہمارا ایک آرگینک لائف اسٹائل ہے آلریڈی اس کو فالو کر رہے ہیں, ہم اس کو مزید بہتر بنائیں گے, بیکاز ناؤ وی ہیو سفیشینٹ ٹائم. چونکہ پہلے یہ صبح 6 بجے اگر اٹھ رہے ہیں اور 1:30-2 بجے اسکول سے آ رہے ہیں, تو اس کے آنے کے بعد لیٹس سے کہ جی قاری صاحب آ گئے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ میرے ساتھ واک پہ چلے گئے, یا کہیں نہ کہیں کوئی انگیجمنٹ ہے وہاں پہ چلے گئے, گھر آئے اور کھانا کھایا اور سو گئے. چونکہ ہم نے گھر پہ نہ ہی تو ٹی وی کو آن رکھا ہوا ہے, لیپ ٹاپ ہم یوز کرتے ہیں بوقت ضرورت, اور بلیو اسکرین سے یہ ویسے دور رہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ موبائل فون یوز نہیں کرنا.
تو یہ چیزیں ہیں کہ ساری کی ساری انڈرسٹینڈنگس کے بعد بھی ڈیسائیڈیڈ کہ ہمیں ان اسکولنگ کی طرف آنا ہے. دیٹس ریئلی گڈ. اچھا سر, ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کی, کلاس روم اور ایجوکیشن سسٹم اور اسکولز اینڈ ہوم اسکولنگ اینڈ آل دیٹ. سر تھوڑا سا اگر میں چاہتی ہوں کہ آپ بات کریں اباؤٹ دا ایگزامینیشن سسٹم. اب دیکھیں یہ بھی ایجوکیشن سسٹم کا ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ یہاں پہ ایگزامس کی وجہ سے بچے اسٹریس میں ہیں. یہاں پہ جو ایگزامس ہے وہ ایک ایسا کمپٹیشن ڈیولپ کرتا ہے جو ان ہیلدی کمپٹیشن ہے, کہ جس میں ایک سگا بھائی اپنے ہی بھائی کے بارے میں نفرت کا شکار ہے اور وہ اس کو نیچے گرا کے اس کو پچھاڑ کے وہ آگے آنا چاہتا ہے. اور اس میں جو فرسٹ پوزیشن لینے والا ہے وہ بھی اسٹریس میں ہے. اس میں جو سیکنڈ پوزیشن والا ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی پہلی پوزیشن کیوں نہیں آئی. اور اس میں جو تھرڈ پوزیشن والا ہے وہ ہر وقت اس ریس میں ہے کہ اس نے پہلی پوزیشن کیسے لینی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے, سنگاپور ہے, فن لینڈ ہے, سویڈن ہے, چائنا ہے, جاپان ہے, امریکہ ہے, دیر آر فیو ایجوکیشن سسٹم اکراس دا گلوب کے جن کے آؤٹ کمس اچھے ہیں, جو انٹرنیشنلی گلوبلی بہتر پرفارم کر رہے ہیں. تو وہاں پہ تو کوئی اسٹینڈرڈائزڈ ایگزامینیشن سسٹم نہیں ہے. وہاں پہ زیادہ سے زیادہ اسیسمنٹس لی جاتی ہیں. اور میں آلریڈی بھی ایک پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کر چکا ہوں فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کو اسپیسیفکلی, کہ وہاں پہ تو 16 سالہ تعلیم کے بعد ایک اسٹوڈنٹ کی چوائس ہے کہ اس نے ایگزام دینا ہے یا نہیں دینا. تو یہاں پہ تو ایگزامس کے نام پہ بچے اتنا مینٹل ٹارچر ہوتے ہیں. میں نے اس پہ بڑی تفصیلی بات کی تھی کہ یہ جو بچے مورلی اتنے کرپٹ ہو جاتے ہیں, اس کرپشن کے پیچھے بہت بڑا فیکٹر ایگزامس بھی ہیں. کہ بچے پیئر پریشر میں, پیرنٹل ابیوز سے بچنے کے لیے, اپنی سیلف اسٹیم, سیلف رسپیکٹ کو سیو کرنے کے لیے کہ مجھے کلاس میں ہیوملیشن کا سامنا نہ کرنا پڑے, ٹیچر مجھے کھڑا کر کے یہ نہ کہے کہ بھئی تیرے 10 میں سے 5 نمبر کیوں آئے ہیں, بچے چیٹنگ کی طرف آتے ہیں. اور پھر وین آئی انٹریکٹیڈ ود دا اسٹوڈنٹس, گرلز اینڈ بوائز, اینڈ دے لیٹ می نو کہ واٹ آر دا ویز اینڈ مینس کہ کیسے وہ چیٹنگ کرتے ہیں. اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ یہ بچے کتنے ذہین ہیں کہ ان کو چیٹنگ کے 100 طریقے پتہ ہیں. سو اوکے سر, ہم نے اور اس میں نا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اسکول کی وجہ سے, موسیٰ نہ کریں بیٹے, نوائز کریٹ ہو رہی ہے, اسکول کی وجہ سے, اس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے قابل لوگ پیدا ہوئے ہیں. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی یاسر عرفات صاحب آپ خود بھی تو ایک اسکول میں پڑھے اور آپ نے پھر کئی اسکولوں کے ساتھ کام بھی کیا. چونکہ میرا جو سارے کے سارا جو جو میرا کریئر ہے اس میں ایک بہت بڑا چنک وہ ہے کہ جس میں نے کالجز اور ٹاپ لیول کے برانڈیڈ اسکولس کے ساتھ ایز اے ایڈمنسٹریٹر بھی کام کیا, ایز اے ٹیچر بھی کام کیا, اور پھر ایز اے لیڈرشپ ٹرینر. اب تو میں ایجوکیشن انڈسٹری میں ایز اے ٹرینر کہیں نہ کہیں انٹریکشن کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اتنے پروپوننٹ ہیں ان اسکولنگ, ہوم اسکولنگ کے, تو پھر مطلب آپ بھی تو اسکول سے ہی پڑھے ہیں. تو یقین مانیں میں اپنی مسز سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جو چیزیں میں نے اسکول میں پڑھی مجھے آج کچھ یاد نہیں ہے, اور اسپیشلی جن کا تعلق میری میموری اسکلس کے ساتھ تھا. نمبر 1. نمبر 2, میں آج جو کچھ بھی ہوں میں سیلف لرننگ سے ہوں. میں نے بہت سی چیزوں کو ان لرن کیا, میں نے ری لرن کیا, میں نے چیزوں کو سیکھا, اور آج بھی میں سیکھتا ہوں. آئی ایم ناٹ دیٹ ٹائپ آف پرسن ہیونگ دا پیروکیل مائنڈ سیٹ, یا میں کرس آف نالج میں ہوں کہ جی جس میں کچھ نیا نہیں سیکھنا چاہتا. میں خود سیکھتا ہوں, سیلف لرننگ ہے. اور وہ جو چیزیں ہم نے اسکول سے سیکھی تھیں وہ بہت سی چیزیں نیگیٹو تھیں, بہت سی چیزوں نے میری پرسنالٹی کو ڈیمیج کیا, تباہ کیا. وہ تو آپ بڑے ہوئے, آپ نے انڈرسٹینڈ کیا, آپ نے ریئلائز کیا, آپ نے خود کو ایویلیویٹ کیا, اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی میں نہیں ہونی چاہیے. تو اٹس آل اباؤٹ کہ جتنی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنی آپ کے اندر کلیئرٹی ہوگی کہ آپ نے ہوم اسکولنگ کی طرف آنا ہے یا آپ نے اپنے بچے کو اسکول بھیجنا ہے. ایٹ لیسٹ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بڑا دل کر رہا ہے نا بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے, بڑا دل کر رہا ہے, تو آپ ایٹ لیسٹ 12 سال سے پہلے نا اسکول بھیجیں. چونکہ یہ جو 12 ایئرس آف ایج ہے نا, یہ ایک بچے کی لائف میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کی پیدائش سے لے کے جو 12-13 سال کا ٹائم پیریڈ ہے, یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہے کہ جس میں ایک بچے کی برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور بہت سے بچے صرف اس وجہ سے بھی اسٹنٹڈ گروتھ کا شکار رہتے ہیں
کہ وہ اسکول چلے جاتے ہیں. اب آپ یہ پریشان ہو جائیں گی کہ یہ یاسر عرفات نے کیا بات کر دی ہے. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بھائی سندھ میں, بلوچستان میں بچے غربت کی وجہ سے, پراپر خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اسٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ بہت سے بچوں کی جو مینٹل گروتھ ہے, برین کی گروتھ اس وجہ سے نہیں ہو پاتی, اور 20 to 30% اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ بچے اسکول میں جاتے ہیں. اور بہت سے ہمیں جو ریسرچ آرٹیکلس ہیں, جرنلس ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک بچے کا جو نارمل آئی کیو ہے وہ اسکول میں جانے کی وجہ سے 30 to 40% ڈکریز ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. سو آپ دیکھیں نا کہ میں اپنے بچے کو کیوں اسکول بھیجوں کہ جب مجھے پتہ چلے کہ بائی پروڈکٹ ہی بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایک بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوا, ایک بچہ انتہا درجے کے ٹیلنٹ کے ساتھ پیدا ہوا, اور ایک بچہ میرے ساتھ گلوبل پالیٹکس کو ڈسکس کر رہا ہے. اب یہ دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب یہ میرے ساتھ ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس کرتے ہیں تو اس میں یقین مانیں کہ اللہ کا لامحدود شکر ہے کہ یہ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر ایسے سوالات نہیں کر سکتا. اینڈ وی یوز ٹو ڈسکس دا گلوبل پالیٹکس, دا ڈپلومیسی اور کیلکولیشنس, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں سوشل ڈائنامکس کے ریلیٹڈ اور سائنس کے ریلیٹڈ, ایگزسٹینشیل انٹیلیجنس کے ریلیٹڈ. اینڈ آئی آلویز سرپرائزڈ اینڈ سم ٹائم آئی ہیو ٹو گوگل, یا ہم چیٹ جی پی ٹی سے پھر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کا جو ٹیچر ہے وہ تو کرس آف نالج کا شکار ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اگر ایک اسلامیات پڑھانے والا ٹیچر ہے تو اس کو نہیں پتہ کہ یہ ورلڈ پالیٹکس کیا ہے, گلوبل پالیٹکس کیا ہے, ڈپلومیسی کیا ہے, سائیکالوجی کیا ہے, چائلڈ سائیکالوجی کیا ہے, گروپ سائیکالوجی کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ایک ٹیچر کے پاس جن فیکلٹیز کا علم ہونا چاہیے اس میں سائیکالوجی تو سب سے ٹاپ پہ ہے. مطلب میں کہتا ہوں کہ سائیکالوجی اتنا امپورٹنٹ علم ہے, اتنی امپورٹنٹ فیکلٹی ہے کہ ایٹ لیسٹ پیرنٹس کو اور ٹیچرس کو اس سبجیکٹ کو ضرور اسٹڈی کرنا چاہیے. مطلب یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے یا اگر آپ نے پیرنٹ ہوڈ میں آنا ہے تو سائیکالوجی پڑھیں. دوسرا ہے آپ ہسٹری کو پڑھیں, ہسٹری سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. تیسرا آپ فلسفے کو پڑھیں, آپ کو دنیا میں کوئی پاکستانی بڑا فلسفی نہیں ملتا, ٹھیک ہے. آپ فلاسافیکل ڈیزوننس اور ان ساری چیزوں کی طرف اسی وقت آتے ہیں کہ جب آپ فلسفے کو پڑھتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ دنیا میں کہاں پر کھڑے ہیں, یا دنیا میں جو نئے فلسفے جنم لے رہے ہیں آپ نے اس حوالے سے اپنا کیا نیریٹو بلڈ کرنا ہے. پھر اس میں آپ کو اکانومی, ایک ٹیچر کو پتہ ہونی چاہیے کہ اکنامک ڈائنامکس کیا ہے, ملک کی اکانومی کیسے چل رہی ہے. پھر اس میں آج کے ٹیچر کو ہسٹری, سائیکالوجی, اکانومی, فلسفہ اور جو بیسک سائنس ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے. چونکہ جو آج کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اتنا اپڈیٹ ہے, ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ورلڈ اکانومی, ورلڈ پالیٹکس اور ویب 3.0, ڈیٹا سائنس, چیٹ جی پی ٹی. اس کے پاس انفارمیشن کی بھرمار ہے, اور وہ گوگل پہ کوئی بھی چیز دیکھتا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز دیکھتا ہے, وہ ٹیچر سے سوال اٹھاتا ہے اور ٹیچر کو پتہ ہی نہیں ہوتا. موسٹ آف دا ٹیچرس دے یوز ٹو ٹاک لائک دس کہ جی بچے ارریلیونٹ کویسچنس کرتے ہیں, یا ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم ان بچوں کو کیسے ہینڈل کریں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ علم کی طاقت سے ہینڈل کریں. جب آپ کے پاس علم ہوگا, جب آپ کے پاس نالج ہوگا تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو انگیج کر سکیں گے. جب آپ کے پاس ورائٹی آف نالج ہوتا ہے تو آپ خود بھی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں اور آپ اپنی کلاس روم کو بھی انٹرسٹنگ بناتے ہیں. لیکن جب آپ اگر فزکس پڑھا رہے ہیں اور آپ کو کیمسٹری کا, آپ کو گلوبل پالیٹکس کا, اکانومی کا سپرفیشل نالج بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کا اسٹوڈنٹ جب آپ سے کویسچن کرتا ہے تو پھر آپ اس کو شٹ اپ کال دیتے ہیں. بالکل. ویل سر, میں نے تو بہت انجوائے کیا اس کنورسیشن کو, اس ڈسکشن کو, اینڈ آئی لرن سو مینی تھنگس. جو اینڈ وہ جو میرے پوائنٹس تھے نا تھوڑے میں اگینسٹ تھی ہوم اسکولنگ اور اس کے, وہ بھی کافی حد تک. ویسے میں نے ابھی سارے پوائنٹس ڈسکس نہیں کیے چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے کہیں جانا ہے, تو میں نے ان سے بچوں سے کہا بھی تھا کہ مجھے بتا دیں کہ اگر آپ نے پوڈ کاسٹ میں بیٹھنا ہے تو اٹس فائن, ادروائز یہ ہے کہ میں آپ کو نا پک کر لوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے بھی پوڈ کاسٹ میں بیٹھنا ہے. تو لیکن اب یہ چونکہ ان کو ذرا جلدی ہے تو پھر ہم نے ذرا جلدی اس کو بٹ میں تو اپریشیٹ کروں گی پھر بھی ان کے اسٹیمنا کو کہ بینگ اے چائلڈ. نہیں, یہ ماشاء اللہ فریال کے یہ فل ڈے ورک شاپس میں پورا دن بیٹھتے ہیں اور یہ مجھے اسسٹ بھی کرواتے ہیں. لائک آئی مین جو ٹریننگ میٹیریل ہے یہ مجھے پرووائڈ کرتے ہیں, مجھے اسسٹ کرتے ہیں, یہ خود بھی سیکھتے ہیں, پھر مجھے یہ ساری اپنی
لرننگ آؤٹ کمس بتاتے ہیں. الحمدللہ. دیٹس ریئلی گریٹ. سر ہم نے بہت ڈیپ اور بڑی ڈیٹیل, آئی نو بڑے پوائنٹس رہ گئے بٹ پھر بھی سارٹ آف بہت ڈیٹیل ہم نے بات کی اباؤٹ اسکولنگ, اباؤٹ ٹیچنگ سسٹم, اباؤٹ ایجوکیشن سسٹم, کالج, یونیورسٹی, سب کو ہم نے ڈسکس کیا. اینڈ بہت سارے ایسے پوائنٹ سامنے آئے ہیں کہ کس طرح سے ٹیچرز جو ہیں وہ کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں بچوں کو, بچوں کے اسٹریس کی وجہ کیا ہے, انزائٹی کی وجہ کیا ہے, کیوں وہ گرو نہیں کر پا رہے مینٹلی. اینڈ جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ٹاپرز ہیں, ٹھیک ہے, گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں, ٹاپرز بھی ہیں, بٹ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو آپ اسٹل اگر آپ پوچھیں نا کہ ڈیفائن یور سیلف, ہو آر یو, یس, وہ کہیں گے جی مائی نیم از یہ اور میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, وہ اپنے نام سے زیادہ کچھ بتا نہیں سکتے, کچھ نہیں بتا سکتے. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے بیسیکلی ٹریٹس کیا ہیں, ہماری پرسنالٹی کیا ہے, ہمارے کریکٹرسٹکس کیا ہیں, جس پہ ہم ایک انڈیویجول, ایک یونیک انڈیویجول ہیں. سو آئی تھنک اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے انسٹیٹیوٹس کا. اینڈ جو انسٹیٹیوٹس بڑے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, ان کو اپرچونیٹی ملی ہوئی ہے, آئی تھنک ان کو یہ ٹریننگ اپنی ٹیچرس کو دینی چاہیے. اینڈ اس پلیٹ فارم سے ڈیفینیٹلی بینگ اے تھراپسٹ, بینگ اے سائیکالوجسٹ, بینگ اے ٹیچر ٹو, میں یہ چاہوں گی بھی ٹیچرس کو یا سننے والوں کو یہ میسج بھی جائے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کے لیول پہ آ کے ان سے بات کریں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیم, ٹرائی ٹو لسن دیم, کوشش کریں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں بینگ اے ٹیچر جب اپنی کلاس میں جاتی ہوں بہت ایک کام, ایک فری ہینڈ بچوں کو دیتی ہوں, سو دیٹ یہ نہیں کہ آپ نے کلاس کو فری ہینڈ دیا تو سر پہ چڑھ گئے, نو, آپ اس لیے ان کو فری ہینڈ دیتے ہو, ان کو کام رکھتے ہو, ان کو ریلیکس رکھتے ہو, سو دیٹ وہ کویسچنس کر سکے وداؤٹ ہیزیٹیشن, وداؤٹ اینی فیئر. اینڈ جیسے آپ نے کہا کہ صرف یہ نہیں سائیکالوجی کا کویسچن وہ کریں گے مجھ سے, صرف کلینکل کا کویسچن نہیں کرتے, کیونکہ اگر میں سائیکالوجی پڑھا رہی ہوں, کلینکل سائیکالوجی پڑھا رہی ہوں, تو مین سائیکالوجی میں ہم ہر ڈومین کو ڈسکس کریں. تو میں ان سے کہتی ہوں یہ بہت ایک واسٹ, ایک کھلا سبجیکٹ ہے, سو اس کو بہت اوپن ہو کے پڑھو, سمجھو. اینڈ آئی وانٹ یور کانسیپٹس, مجھے یہ میں نے سلائڈس میں کیا پڑھایا ہے, کیا ہے کیا نہیں سمجھ آ رہا ہے. کانسیپٹ کیسے آپ کا مجھے پتہ چلے گا, جب آپ اپنی ایگزامپل کریٹ کر کے مجھے پیپر میں یا کسی بھی فارم میں دو گے, مجھے پتہ چل جائے گا اوکے فائن آپ کو سمجھ آ گیا ہے. سو ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. وہاں سے بچے بہت گرو کرتے ہیں اینڈ ان کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے, اوکے فائن ہماری یہ ایبلٹی ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں, جو بڑی دیر سے دبی ہوئی تھی. سو میری طرف سے یہ میسج ہے ٹورڈز دا ٹیچرز اینڈ فیکلٹی اینڈ آل دیٹ کہ یہ ایک دفعہ ٹرائی کریں اور دے ول سی گریٹ ریزلٹس, کہ بچے بہت اچھے سے رسپانس دیتے ہیں اس چیز پہ. سر یہ میری طرف سے میسیج ہے, میں چاہوں گی کہ آپ کی طرف سے میسیج ٹورڈز. ویل آج کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو ہولسٹیکلی ریز کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی جو انیٹ کریٹیوٹی ہے, ریشنل تھنکنگ ہے, پرابلم سالونگ ایبلٹیز ہیں, وہ نرچر ہو سکیں. آپ کا بچہ ایک کانفیڈنٹ پرسنالٹی بنتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے بلسفل وے سے جی سکے, اور وہ سیلف ایکچولائزڈ ہو, وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکے, وہ چیزوں کو, زندگی کے حالات و واقعات کو میننگ فل انداز سے دیکھ سکے. تو میں سمجھتا ہوں, یہ میری رائے ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ 12-13 سال سے پہلے اپنے بچے کو اسکول مت بھیجیں, کیونکہ جو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم ہے وہ 21ویں صدی میں بھی 18ویں صدی کی ڈگر پہ چل رہا ہے. اور جب آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو آپ اس کی جو کریٹیوٹی ہے, جو ریشنل تھنکنگ ہے, جو کرٹیکل تھنکنگ ہے, پرابلم سالونگ ایبلٹی ہے, جو اس کا کانفیڈنس ہے, جو اس کا انیٹ کیریکٹر ہے, آپ اس کو نرچر کرنے کی بجائے آپ اس کو تباہ کر دیتے ہیں. سو اس کی اسکول کی جو ڈائسیکشن ہے, اسکول کی جو ڈائنامکس ہیں, اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. اینڈ بیسیکلی جو ہمارا اسکول سسٹم ہے یہ سارے کا سارا فیکٹری ماڈل پہ چلتا ہے, کہ جس طرح ایک فیکٹری میں مزدور آتے ہیں, وہ ایک خاص قسم کا یونیفارم پہنتے ہیں, ان کی حاضری ہوتی ہے. اسی طرح اسکولس کے اندر آپ بچے کو یونیفارم پہناتے ہیں, ان کی اٹینڈنس مارک ہوتی ہے, وہاں پہ کسی کو کویسچن پوچھنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں پہ ہوموجینیسلی سب بچوں کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, انڈیویجول اٹینشن نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ گریڈ 1 سے 10th گریڈ تک ایک ہی کلاس ہے, کہ جس میں ایک کانفرمٹی کا انوائرمنٹ ہے, جس میں آپ کو اتھارٹی کو اوبے کرنا سکھایا جاتا ہے. تو جب آپ ہوم اسکولنگ کرتے ہیں تو آپ بچے کی انڈیویجول نیڈس کو سمجھتے ہیں, کہ اگر میرا بچہ میتھس میں اچھا ہے تو میں میتھس پہ کام کروں, اگر یہ سائنس میں اچھا ہے سائنس پہ کام کروں,
آپ 7 سال تک تو کسی بھی صورت اپنے بچے کو اسکول مت بھیجیں. یہ وہ ٹائم ہے کہ جب آپ کا بچہ اپنی لینگویج سکلز کو بہتر کرتا ہے. یہ وہ ٹائم ہے کہ جب آپ کے بچے کی نیورل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس کی برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس کو آپ کے ٹائم کی, آپ کی توجہ, آپ کی شفقت, پیار, محبت کی ضرورت ہے. کبھی بھی 7 سال سے پہلے اپنے بچے کو تو کسی بھی صورت میں اسکول مت بھیجیں. وہ پیرنٹس جو سمجھتے ہیں کہ ہم ان ایجوکیٹڈ ہیں, ہم ان اسکولنگ نہیں کر سکتے, ہم اسکول پہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ ہمارے بچے کو سائنس, اردو, انگلش اور میتھمیٹکس پڑھائے, تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے علاقے میں کوئی بھی ایسا ٹیوٹر ڈھونڈ لیں. اس ٹیوٹر سے آپ ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے بچے کو انڈیویژولی پڑھا دے, اور بجائے اس کے کہ اگر آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں صبح 6 بجے سے دن 1-2 بجے تک آپ کا بچہ اسکول میں ہے, اور آپ اپنی سب سے قیمتی دولت کو اس اسکول کے حوالے کر رہے ہیں کہ جہاں کی ٹیچرز خود ان گائیڈڈ ہیں, جہاں کی ٹیچرز کے پاس اپڈیٹڈ نالج اور سکلز نہیں ہیں. آپ اپنے بچوں کو ان سکولز میں بھیج رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے, جہاں پہ سائنس لیبس نہیں ہے, جہاں پہ آپ کو کوئی لائبریری نظر نہیں آتی. سو جب آپ اپنے بچے کی ایجوکیشن پہ کمپرومائز کریں گے تو پھر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ تو ہوگا, پھر آپ کے بچے کے پاس ڈگری تو ہوگی, لیکن وہ علم یافتہ نہیں ہوگا. وہ سمجھ نہیں سکے گا کہ اس نے زندگی میں کیا کرنا ہے. وہ ایک ڈائریکشن لیس زندگی جیے گا. وہ 16 سالہ تعلیم کے بعد بھی آپ سے پوچھے گا کہ میں کیا کروں. سو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آج آپ سیلف ریفلیکشن کریں, غور و فکر کریں, سوچیں. آپ ہوم اسکولنگ, ان اسکولنگ کے ریلیٹڈ گوگل پہ جتنا بھی کنٹینٹ ہے آپ اس کو دیکھیں, سنیں, اس کی ریسرچ کریں, اس کی ہسٹری کو ریسرچ کریں. اور اس حوالے سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جان ہالٹ کی کتابوں کو پڑھیں. یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ اس ایجوکیشن سسٹم سے نفرت کریں گے. بیکاز جب 1970 میں اس کی کتابیں مارکیٹ میں آئیں تو امریکیوں نے اس کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھوا لیا, اور گروئنگ وداؤٹ اسکولس کے نام سے کمپین چلی, اور اس کمپین کے بعد لاکھوں امریکی بچے اسکولوں سے نکل آئے, اور پھر اس کی کتابوں کو بین کیا گیا. اور جان ہالٹ وہ بندہ تھا کہ جس نے بات کی تھی کہ اگر ایک انسان تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود, اسکول میں جانے کے باوجود, رسمی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اپنے مقصد حیات کو نہیں سمجھ پاتا تو وہ سسٹم بالکل ایک فیلئر سسٹم ہے. اور وہ سسٹم, وہ اسکول جو آپ کے بچے کو فیل ڈکلیئر کر رہا ہے, وہ خود ایک بہت بڑا فیلئر ہے. کیونکہ دنیا کا کوئی بھی سسٹم, کوئی بھی اسکول آپ کے بچے کی ایبلٹیز کو, آپ کے بچے کی اسٹرینتھ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. سو میں آپ سب کے بچوں کے لیے دعا گو کہ اللہ پاک آپ کے بچوں کو آپ کے دلوں کا سکون بنائے, آپ کے بچے عظیم انسان بنیں, آپ کے قابل فخر بیٹے اور بیٹیاں بنیں. آپ سب زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.